السلام علیکم ویورز، ناول ایمان اور عشق بائی ناصر حسین کا یہ لاسٹ پارٹ ہے۔ اس نے گھڑی کی سوئیوں کو بڑھتے دیکھا۔ اس کی سوچ کے برعکس کوئی اس کے کمرے میں نہیں سویا تھا۔ اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اسے یقین تھا دودھ پینے کے بعد سبھی لڑک چکے ہوں گے، کسی کو ہوش نہیں ہوگا۔ چھوٹی تو اس کے سامنے خراٹے مار رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی۔ فون کے پاس جانے سے پہلے اس نے ماما پاپا کے کمرے کو دیکھا۔ وہ اندر سو رہے تھے۔ اس نے باہر سے کنڈی لگا دی۔ اب اسے کوئی خطرہ نہیں تھا، وہ آرام سے بھاگ سکتی تھی۔ وہ سیڑھیاں اتر کر فون کے پاس آئی۔ دوپٹے سے بے نیاز اس وقت وہ سرخ شلوار قمیض میں ملبوس تھی، ریشمی کڑھائی والی خوبصورت قمیض جو بہت تنگ تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال کمر پہ لٹک رہے تھے۔ فون اٹھا کر وہ اسد کا نمبر ملانے لگی۔ دوسری بیل پہ کال اٹینڈ کی اسد نے۔ ہیلو اسد، وہ سرگوشی میں بولی۔ آنسو گالوں پہ لڑک آئے۔ ہاں جان، کیسی ہو؟ مجھے لگا تھا تم مجھے دن کو فون کر کے منا لوگی، مگر تم تو خاصی بے مروت نکلی، وہ مذاقاً کہہ رہا تھا۔ اسد، میرے پاس ان سب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے آج کیا ہوا ہے اور کیا ہونے والا ہے؟ پاپا کل کو میرا نکاح کر دینا چاہتے ہیں، وہ بھی اس شہر سے باہر کہیں۔ کل وہ لوگ مجھے یہاں سے لے کر جانے والے ہیں۔ ہمارے پاس صرف آج کی رات کا وقت ہے اسد، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتی، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، پلیز آ کر مجھے لے جاؤ۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ دوسری طرف حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹے۔ اوہ مائی گاڈ، یہ سب کب ہوا؟ کیسے ہوا؟ مجھے نہیں پتہ، لیکن پلیز کچھ کرو۔ اوکے ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں، تم تیار رہنا، ہم آج ہی کورٹ میرج کر لیں گے، تم بس سامان پیک کرو، بے تابی سے اسد نے کہا۔ اوکے جلدی، میں انتظار کر رہی ہوں، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ فون کٹ چکا تھا۔ وہ فون کو چھوڑ کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے تک آئی۔ اس نے الماری سے ایک بیگ نکالا جس میں وہ اپنی ضرورت کی چیزیں ڈالنے لگی، کچھ کپڑے، جیولری اور کچھ پیسے بھی۔ سامان اس نے جلدی پیک کیا۔ پیکنگ کرتے ہوئے وہ رو بھی رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ رو رہی تھی، یہ وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ پیکنگ کے بعد اس نے 2 پٹوں کو گانٹھ دیکھ کر کل رات کی طرح نیچے جانے کا راستہ بنایا۔ باہر بجلی چمکی، لگتا تھا پھر بارش ہونے والی ہے۔ وہ یہ سب جلدی جلدی کر رہی تھی۔ پھر وہ بھاگتی ہوئی دراز تک آئی جہاں سے اس نے ایک قلم کاغذ نکالا۔ وہ کاغذ سیدھا کر کے اس پہ لکھنے لگی۔ سوری مما، سوری پاپا، میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ لوگوں نے مجھے مجبور کر دیا۔ اگر آپ لوگ سیدھی طرح مان جاتے تو مجھے یہ راستہ نہیں اپنانا پڑتا۔ آپ لوگوں نے ایک ضد کی اور اپنی ضد پہ قائم رہے۔ اگر آپ لوگ سمجھوتا کرتے تو سب صحیح ہو جاتا۔ اسد سے بہتر میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ اسد کو سمجھنے میں غلطی کر گئے۔ گھر چھوڑنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ میں مجبوری میں یہ سب کر رہی ہوں۔ جس گھر میں پلی بڑی، اس گھر کو چھوڑنے کا درد میں سمجھ سکتی ہوں۔ والدین کو اتنا ظالم بھی نہیں ہونا چاہیے، اولاد کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ آپ کی بیٹی اسمارہ جاوید۔ وہ کاغذ طے کر کے اس نے دراز میں رکھ دیا۔ چھوٹی ابھی بھی سو رہی تھی۔ سب بے خبر تھے۔ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ وہ اضطراب کے عالم میں ٹہلنے لگی۔ اسے اسد کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ بار بار کھڑکی کو بھی دیکھ رہی تھی۔ 11:30 ہو رہے تھے۔ اس نے اسد کو 11:15 فون کیا تھا، وہ ابھی تک نہیں آیا۔ وہ شدید گھٹن محسوس کرنے لگی۔ اس انتظار موت سے بھی بڑھ کر لگنے لگا۔ وہ ایک بار پھر سے آ کر کھڑکی کو دیکھنے لگی جو وہ پہلے 70 بار دیکھ چکی تھی، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک بار پھر اندر آ کر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے باہر روشنی کا احساس ہوا۔ وہ مسکرا دی، یقیناً اسد کی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہوں گی، اس نے سوچا، مگر وہ بجلی چمک رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر ایک بار پھر آ کر بیٹھ گئی۔ وقت تیزی سے نکل رہا تھا۔ اس نے وقت کی اہمیت اس سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ مایوس نگاہوں سے باہر تکے جا رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر روشنی کا احساس ہوا۔ وہ بھاگ کر آئی کھڑکی تک اور اس کا انتظار ختم ہو ہی گیا۔ سامنے اسد کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ بہت خوش ہو گئی، سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا ہو۔ اسد گاڑی سے باہر نکل کر اسے آنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ وہ جلدی جلدی بیگ تک آئی۔ اس نے بیگ اٹھایا۔ کھڑکی تک آتے آتے اس نے ایک بار پھر مڑ کر پیچھے دیکھا۔ دیوار پہ اس کے والدین کی تصویر تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ یہ گھر، یہ کمرہ جہاں اس نے زندگی گزاری تھی، یوں چھوڑ رہی تھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا ان سب چیزوں کو الوداع بھی کہنا پڑے گا۔ وہ حسرت سے ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی۔ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اس کی نظر گھڑی پر پڑی تو اسے وقت کا احساس ہوا۔ وہ اپنے ہی گھر پہ اجنبی بن چکی تھی۔ اسے اپنے ہی کمرے میں وقت گزارنے کے لیے وقت کم پڑ رہا تھا۔ وہ کھڑکی تک آئی۔ اس کے قدم ایک بار پھر رک گئے۔ اس نے پھر سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ نظر بیڈ پہ لیٹی چھوٹی پر پڑی۔ آنسو کی رفتار میں اضافہ ہوا۔ وہ بھاگتی ہوئی چھوٹی تک آئی اور اس کے ماتھے پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ بائے چھوٹی، میں جا رہی ہوں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر کبھی نہیں آؤں گی۔
یہ کمزور لمحہ تھا اور اسے مضبوط ہونا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی کھڑکی تک آئی اور بیگ اٹھا کے نیچے پھینک دیا اور خود دوپٹے کے سہارے نیچے اترنے لگی۔ 30 سیکنڈ بعد وہ نیچے تھی۔ اپنا بیگ اٹھا کر وہ گاڑی تک لے آئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، گپ اندھیرا۔ کبھی کبھی چمکنے والی بجلی سے زمین روشن ہو جاتی، بادل زور سے گرجنے لگتے، ہر طرف ایک شور سا پیدا ہو جاتا۔ بارش سر پہ پہنچ چکی تھی، کسی بھی پل بادل برسنا شروع کر دیتے۔ اچانک زوردار بجلی چمکی، اس کا دل اچھل کر حلق تک آیا۔ اسے ڈر لگا کہیں بجلی اس پہ نہ گر جائے، مگر وہ انجان تھی، بجلی تو اس پہ گر چکی تھی۔ پھر آسمان گرجنا شروع ہو گیا، زور زور سے۔ یہ آسمان کیوں اتنا رو رہا ہے؟ وہ گاڑی کے پاس آتے ہوئے سوچنے لگی۔ وہ پگلی انجان تھی، اسے نہیں پتہ تھا آج آسمان اس کی بے بسی، اس کی بے وقوفی پہ رو رہا ہے۔ اسد نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اسے اندر بٹھا دیا، پھر اس نے بیگ ڈگی میں ڈال دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اسمارا نے تھکے ہوئے انداز میں سر گاڑی کی سیٹ سے ٹیک دیا اور آنکھیں موند لیں۔ اسد گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا اور گاڑی گھر سے دور 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 ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے ونڈو سے ایک بار آخری بار گھر کو دیکھا اور ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تم ٹھیک ہو اسمارا؟ اسد نے اسے بیک ویو مرر میں سے دیکھا۔ ہاں۔ اسد مجھے یقین نہیں آ رہا تم میرے سامنے ہو، یہ سب ایک خواب لگ رہا ہے۔ ابھی گھر پہ کتنی ٹینشن میں تھی اور اب تم ساتھ ہو۔ وہ سب کچھ بھلا چکی تھی اور خوش تھی۔ یقین کر لو، دیکھو میں تمہارے سامنے ہوں۔ وہ مسکرا دی۔ اسد میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی خوش ہوں، شکر ہے تم آ گئے، تمہارے بنا جینے کا میں تصور تک نہیں کر سکتی۔ پرجوش انداز میں بولی۔ میں بھی تمہارے بنا نہیں جی سکتا اسمارا۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اچھا ویسے ہم جا کہاں رہے ہیں؟ نکاح کرنے، اسد نے جواب دیا۔ اتنی رات کو کون پڑھے گا نکاح؟ وہ حیران ہوئی۔ ارے میری جان تم ٹینشن کیوں لیتی ہو، اپنے سارے غم مجھ پہ ڈال دو، میں ہوں نا، بھروسہ رکھو۔ بھروسہ کر کے تو آئی ہوں، تم پہ بھروسہ نہیں کروں گی تو کس پہ کروں گی؟ وہ اداس ہوئی اچانک۔ یہ ہوئی نا بات۔ اچھا میری جان اب تم اداس مت ہو، خوش خوش رہو، ایسے مجھے لگے گا میں نے تمہاری خوشیاں چھین لی ہیں۔ اسد نے گردن موڑ کر لمحے بھر کو پیچھے دیکھا۔ میں خوش ہوں، بہت خوش، اتنی خوش میں کبھی نہیں ہوئی اور مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ اچھا ہم کہاں کریں گے نکاح؟ وہ بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولی، آتے آتے سرخ دوپٹے بھی کندھوں پہ ڈال ہی آئی۔ میرا ایک دوست ہے اس کے گھر پہ، اسد نے کہا۔ کون ہے؟ کیا اسے سب پتہ ہے ہمارے بارے میں؟ ہاں میں آتے وقت اسے بتا چکا ہوں، نکاح کے انتظام کر چکا ہوگا تب تک۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ تم تھک چکی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو۔ کچھ دیر بعد وہ بولا۔ وہ واقعی بہت تھک چکی تھی، اس لیے سر سیٹ پہ ٹیک لگاتے ہی نیند نے اسے اپنے آغوش میں لے لیا۔ وہ نیند کی گہرائی وادی میں ڈوب گئی۔ اس کی آنکھ تب کھلی جب گاڑی جھٹکے سے رکی۔ وہ چونک کر آنکھیں مسلنے لگی اور ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ آنکھیں بھی پوری طرح نہیں کھلی تھیں۔ سامنے اسد تھا جو گاڑی سے کچھ چیزیں اٹھا رہا تھا۔ اسے عجیب تحفظ کا احساس ہوا اسد کے ساتھ۔ اسد اب گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور اس کی طرف آیا۔ وہ اس کے سائیڈ والی ونڈو کھول رہا تھا۔ وہ دوپٹہ کاندھوں پہ لٹکائے جھجکتے ہوئے باہر نکلی۔ ٹانگوں میں ہلکے درد کا بھی احساس ہوا اسے۔ اس نے سامنے اس اونچی عمارت کو دیکھا جو خوبصورت اور بڑی بڑی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی لائٹس لگی ہوئی تھی۔ اس نے گردن گھما کر آس پاس دیکھا، اسے کوئی گھر نظر نہیں آیا۔ اندھیرا تھا لیکن وہ لائٹس کی روشنی میں آس پاس صاف دیکھ سکتی تھی۔ چلیں؟ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس نے بھی اسد کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا اور پہلا قدم اس اونچی عمارت کی پہلی سیڑھی پہ رکھا۔ وہ 4 سیڑھیاں تھیں جو سنگ مرمر سے بنائی گئی تھیں، جن کے پاس خوبصورت گملے رکھے ہوئے تھے جن میں مصنوعی پھول بھی سجائے گئے تھے۔ سامنے اس عمارت کا دروازہ تھا، گرے کلر کا خوبصورت لکڑی کا دروازہ۔ اس نے اسد کا ہاتھ تھامی ہوئی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا۔ بجلی چمک اٹھی، ساتھ ہی تیز ہوائیں بھی چلنے لگیں۔ اس کا دوپٹہ اور بال ہوا کی وجہ سے ہل رہے تھے۔ وہ دوپٹے کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ کوئی اور جگہ ہوتی تو وہ دوپٹہ استعمال نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں پتہ نہیں کیسی سوچ والے لوگ ہوں گے، یہی دوپٹہ سوچ کر دوپٹہ اور ڈالے ہوئے تھی۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا اس نے چہرہ گھما کر اسد کی طرف دیکھا جس کے چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس ہاتھ کے سہارے تو وہ دنیا کی ہر منزل پار کر سکتی تھی۔ چوتھا قدم انہوں نے چوتھی سیڑھی پر رکھا اور وہ دروازے تک پہنچ ہی گئے۔ بادل بدستور گرج رہے تھے۔ اسد نے گھنٹی پہ انگلی رکھی۔ تھوڑی دیر بعد بجنے کے بعد اس نے جیب سے موبائل نکالا اور کوئی میسج ٹائپ کرنے لگا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھول دیا گیا جس سے ایک پکی عمر کی خاتون برآمد ہوئیں جن کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، بالوں کا جوڑا بنا رکھا تھا اور اس عمر میں بھی انہوں نے تیز لال رنگ کی لپسٹک کا استعمال کیا ہوا تھا۔ آئیے آئیے آئیے، وہ مسکراتی ہوئی انہوں نے آداب کے انداز میں سلام کرنے لگی۔
وہ ان کے انداز پہ حیران ہوئی اور اسد کا ہاتھ تھامے اندر آئی۔ اندر بہت بڑا ہال تھا جہاں ہر طرف روشنیاں تھیں۔ ہال کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، گلاب کی خوشبو بھی محسوس ہوئی اسے۔ اسمارا یہ ہے میری دوست کی امی، اور آنٹی جی یہ اسمارا ہے۔ وہ ان دونوں کا تعارف کروانے لگا۔ وہ عورت آگے بڑھ کے اس کے پاس آئیں اور اس کی بلائیں لینے لگیں۔ واہ ماشاءاللہ کیا خوبصورت لڑکی ہے۔ وہ ہاتھ نچا کر اس کی تعریف کرنے لگیں۔ اسے یہ عورت کافی عجیب لگی۔ وہ اسد کے ساتھ چلتی ہوئی آس پاس بھی دیکھتی جا رہی تھی۔ وہ خاتون آگے آگے چل رہی تھی، وہ دونوں ان کے پیچھے پیچھے۔ پھر وہ خاتون ایک اور ہال میں داخل ہوئیں جو پہلے والے ہال سے بھی بڑا ہال تھا اور پہلے سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ ہال کے اندر کا منظر اس کے توقع کے برعکس تھا۔ سامنے ایک لڑکی ناچ رہی تھی جس کی چاروں طرف مہمان بیٹھے تھے جو اس لڑکی پہ پیسوں کی بارش کر رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اس خاتون نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اسد کو آنکھ سے کچھ اشارہ کیا۔ وہ ان کے اشارے نہ دیکھ سکی، وہ تو سامنے دیکھ رہی تھی۔ سامنے کا نظارہ تھا ہی کچھ عجیب۔ وہ سمجھ نہیں سکی، اسے یقین نہیں آ رہا تھا ایسا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے۔ اسد یہ سب کیا ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے اسد کو دیکھا۔ جواب خاتون نے دیا، ارے بیٹا یہ محفل تم دونوں کے نکاح کی خوشی میں رکھا گیا ہے اور مہمان بھی خاص نکاح کے لیے ہی آئے ہیں۔ اسد اور میرا بیٹا بہت اچھے دوست ہیں، بس میرے بیٹی کی خواہش تھی اسد کے نکاح کو یادگار بنایا جائے، اس لیے چھوٹی سی محفل رکھی ہے۔ وہ حیرت سے مسکرا دی۔ اسد بھی مسکرایا۔ وہ لڑکی ڈانس کر رہی تھی، اسے کہیں سے شراب کی بو بھی محسوس ہوئی مگر اس نے وہم سمجھا۔ اچھا بیٹا اب تم جا کر تیار ہو جاؤ، ایک لڑکی تمہیں تیار کر دے گی، نکاح میں 1 گھنٹہ ہے ابھی۔ میرا بیٹا نکاح خواہوں کو بلانے گیا ہے۔ وہ خاتون اس کے گالوں کو چھو کر بڑے پیار سے بولیں۔ اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس خاتون نے زور سے تالی بجائی۔ ایک اور لڑکی حاضر ہوئی جس نے فراک پہنا ہوا تھا، بنا بازوؤں والے اور ٹخنے بھی برہنہ تھے۔ وہ ابھی بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ پارو جاؤ جا کر میڈم کو تیار کرو اچھے سے، کپڑے سامان اوپر کمرے میں رکھا ہوا ہے۔ اس لڑکی نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور اسے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے وہ اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ سیڑھیاں کافی بڑی تھیں، یہ عمارت بھی بہت بڑی تھی، پوری عمارت سجائی گئی تھی۔ اسے حیرت ہوئی ایک معمولی نکاح کی رسم کے لیے اتنا خرچہ کیوں کیا گیا ہے۔ وہ لڑکی اسے اوپر لے آئی، نیچے سے گانے بجنے کی آوازیں برابر آ رہی تھیں۔ وہ لڑکی ایک کمرے کے سامنے رک گئی، اسے بھی رکنا پڑا۔ دروازے پہ تالا لگا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے کمر سے لٹکتی چابی اتاری اور ایک چابی اس تالے کو لگائی۔ 1 سیکنڈ میں وہ تالا کھل گیا۔ وہ لڑکی اندر داخل ہوئی، وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا، سفید پینٹ کیا گیا تھا دیواروں پہ اور نیم برہنہ پینٹنگز اوپر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے ناگواری سے پینٹنگز کو دیکھا۔ وسط میں ایک بڑا بیڈ رکھا ہوا تھا، گلاب کی خوشبو سے یہاں بھی محسوس ہوئی۔ آئیے بیٹھیے۔ اس لڑکی نے اسے آئینے کے سامنے والی کرسی پہ بٹھایا۔ وہ بنا جھجک بیٹھ گئی اور دوپٹہ اتار کے بیڈ پہ اچھال دیا۔ تیز روشنی میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ لڑکی پہلے اس کے بالوں کو پیچھے کرنے لگی، پھر اس نے میک اپ شروع کیا۔ وہ 10 منٹ تک اسے میک اپ کرتی رہی، پھر اس نے کپڑے لا کر اسے دیے۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں گھس گئی اور 5 منٹ بعد وہ روسی لال جوڑے پہ باہر آئی۔ اس لڑکی نے ایک بار اسے میک اپ والی کرسی پہ بٹھایا، اب وہ کنگھی اٹھا کر اس کے بالوں میں کنگھی کرنے لگی۔ بہت خوبصورت ہیں آپ۔ اس لڑکی نے اس کی تعریف کی۔ وہ مسکرا دی، یہ وہ بہت لوگوں سے سن چکی تھی۔ تھینکس۔ باہر بجلی بھی چمک رہی تھی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ اس لڑکی نے آئینے میں اسے دیکھا اور وہ بھی اسے آئینے کے اندر سے ہی دیکھنے لگی۔ اسمارا جاوید۔ لڑکی کنگھی چلا رہی تھی۔ بڑا پیارا نام ہے آپ کا تو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ نائلہ۔ اب وہ کنگھی رکھ کے اس کے بالوں کو باندھنے لگی۔ نہیں کھلا رہنے دو، اس نے بالوں کو باندھتے دیکھ کر کہا۔ اسے کھلے بال پسند تھے۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ مسکرا کر بال سیدھے کرنے لگی۔ نائلہ کافی خوش اخلاق لگ رہی تھی، وہ اس کے اخلاق سے متاثر ہونے لگی۔ ویسے یہاں کیسے آئی ہیں آپ؟ سنو گی تو حیران ہو جاؤ گی، اصل میں بھاگ کر یہاں آئی ہوں۔ وہ اپنے ہونٹوں کی لپسٹک درست کرنے لگی۔ اس میں حیران ہونے والی کون سی بات ہے، یہاں تو سب بھاگ کر ہی آتے ہیں، میں بھی تو بھاگ کر آئی تھی۔ لپسٹک لگاتے ہاتھ رک گئی۔ اب کی بار وہ پوری کی پوری گھوم گئی۔ اس نے ڈائریکٹ نائلہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ تو کیا یہ آپ کا گھر نہیں ہے؟ وہ حیران تھی۔ گھر ہے، اب تو یہی گھر ہے میڈم، اب کہاں جائیں گے اور کہاں جا سکتے ہیں؟ وہ اداسی سے بولی تھی۔ ویسے نکاح میں کتنا وقت باقی ہے؟ وہ اس کی باتوں کو نظر انداز کر گئی۔ نکاح؟ کس کا نکاح؟ نائلہ حیران ہوئی اور وہ اس سے زیادہ حیران ہوئی۔ میرا نکاح تمہیں نہیں پتہ کیا؟ وہ اب کھڑی ہو گئی اور نائلہ کے برابر کھڑی تھی۔ یہاں تو سب کے نکاح ہوتے ہیں اور ہر روز ہوتے ہیں، وہ تلخی سے بولی، جبکہ اسمارا یا تو اسے سمجھ نہیں پا رہی تھی یا اسے سمجھا نہیں پا رہی تھی۔ اس نے خاموشی میں بہتری جانی اور ایک بار پھر آئینے کے سامنے بیٹھ گئی
اور آئی شیڈ درست کرنے لگی۔ وہ لڑکی ابھی بھی اس کے پاس کھڑی تھی اور اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ ویسے ایک بات پوچھوں میڈم، برا تو نہیں مانیں گی آپ؟ نائلہ نے جھجکتے ہوئے کہا، جبکہ وہ حیران ہوئی آخر ایسا کیا پوچھنے والی ہے جو اسے برا لگ سکتا ہے۔ ہاں پوچھو، وہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ شکل سے تو آپ پڑھی لکھی اور اچھے خاندان کی لگتی ہیں، پھر یہاں کیسے؟ بس قسمت نائلہ، وہ کندھے اچکا کر لاپرواہی سے بولی۔ ہاں میڈم، قسمت کے سامنے کس کا زور چلتا ہے؟ قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی، کب کہاں لے جائے انسان کو کچھ نہیں پتہ۔ اب مجھے ہی دیکھ لیں، آپ کل تک اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی، لیکن قسمت نے ایسی پلٹی ماری سیدھا کوٹھے پہ پہنچ گئی۔ اچھا چلتی ہوں، مجھے اور تھوڑے کام کرنے ہیں۔ سائیں کانوں میں کیسے ہوتی ہے یہ وہ پہلی بار جان رہی تھی۔ باہر بادل گرج رہے تھے زور زور سے، لیکن وہ انہیں نہیں سن رہی تھی۔ وہ تو کچھ بھی نہیں سن رہی تھی، اس کے کانوں میں تو ایک ہی لفظ گونج رہا تھا، کوٹھا کوٹھا کوٹھا۔ تک تک کرتے دل کے ساتھ وہ جھٹکا کھا کر کھڑی ہوئی اور کمرے کو چاروں طرف دیکھنے لگی۔ یہ کمرہ واقعی کسی گھر کا کمرہ نہیں تھا۔ یہ میرے ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں۔ شکل سے تو آپ اچھے خاندان کی لگتی ہیں، یہاں کیسے؟ سانس لینا وہ واقعی بھول چکی تھی۔ سانس کہیں گلے میں کے بیچ میں ہی اٹک گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی دروازے کی طرف گئی۔ بدحواس کسی پاگل کی طرح وہ سیڑھیوں پر جا پہنچی۔ محفل ابھی بھی لگی ہوئی تھی، وہ لڑکی ابھی بھی ناچ رہی تھی اور شراب پیتے وہ مرد اس کی طرف پیسے اچھال رہے تھے۔ اس نے پھٹی ہوئی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھا۔ یہ لائٹس، یہ سجاوٹ، یہ پھول، یہ خوشبو، یہ سب واقعی کوئی گھر نہیں تھا۔ جھوٹ بولا گیا اس سے، لیکن کیوں؟ اسد اسے کوٹھے پہ کیوں لے آیا؟ اور نہیں، کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ وہ 2-4 سٹیپس اور نیچے آئی۔ اسے سامنے اسد اور وہ خاتون باتیں کرتی ہوئی نظر آئے۔ وہ ان کی باتیں نہیں سن رہی تھی، وہ کچھ فاصلے پہ کھڑے تھے۔ وہ 2 سیڑھیاں اور نیچے اتری، ابھی بھی مدھم آواز سن رہی تھی ان کی۔ دوسری طرف گانے کا شور تھا۔ 3 سٹیپس نیچے آئی تو ان کی ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ وہ بے جان وجود کے ساتھ وہیں کھڑی اسد کو دیکھتی رہی۔ دیکھا چندہ بائی، ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا، آپ کو وہ مال لا دیا، اب آپ بھی اپنا وعدہ پورا کریں۔ اسد کے چہرے پہ شیطانی مسکراہٹ تھی اور باتوں میں سور اسرافیل۔ دل بند ہوتا جا رہا تھا۔ آپ لڑکی لائے ہیں تو معاوضہ بھی ملے گا آپ کو۔ گرم کھا کر زبان کیوں جلانا چاہتے ہیں آپ AK سرکار؟ دل مٹھی میں آ جانا، ٹریکٹر کے نیچے کچلنا، خون کی گردش رکنا، انہی سب میں سے وہ کچھ محسوس کر رہی تھی، یا ان سب کو ایک ساتھ؟ سامنے کھڑا شخص کون تھا؟ وہ اسد تو نہیں تھا۔ AK؟ چھوٹی کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح برسنے لگے۔ شہر سے دور ایک روپوش علاقے میں ایک سریعام کوٹھا چلایا جا رہا تھا۔ اس کوٹھے کے سربراہ چندہ بائی اور AK ہیں۔ چندہ بائی ایک 50 سالہ خاتون اور AK ایک نوجوان شخص ہے۔ AK مطلب اسد خلیل۔ اس نے بے ساختہ منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ دبائی۔ A فار اسد، K فار خلیل، اسد خلیل، AK۔ او مائی گاڈ، کڑی سے کڑی جڑ رہی تھی، سانس سے سانسیں ٹوٹتی جا رہی تھیں، کانوں میں دھماکے ہو رہے تھے۔ وہ ابھی بھی بے یقینی میں تھی۔ AK، اسد خلیل، اسد خلیل، AK، کوٹھا، طوائف، چندہ بائی۔ یہ لڑکا تمہیں دھوکہ دے گا۔ او مائی گاڈ، ایک اور آواز آئی۔ یہ لڑکا تمہیں دھوکہ دے گا۔ زمین اپنا وجود اس سے کھینچ رہا تھا۔ آسمان کی چادر ہٹتی جا رہی تھی سر سے۔ وہ دونوں سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے، اسے نہیں دیکھ رہے تھے، وہ بھی انہیں دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تو کچھ بھی نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کا دل و دماغ جو سوچ رہا تھا وہ سچ تھا، یا جو وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی وہ سچ تھا؟ خواب سے حقیقت، آسمان سے زمین، وہ منظر تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ سب کچھ ایک خواب لگ رہا تھا۔ اس پہ کوئی ہنس رہا تھا۔ اس نے دیکھا تو ہنسنے والا وہ کوٹھا تھا جس کے بیچ، جس کے اندر وہ کھڑی ہے۔ لیکن نہیں، وہ صرف کوٹھا نہیں تھا، سب تو ہنس رہے تھے۔ صوفہ، کارپٹ، پھول، لائٹ، سبھی کے کہکے شامل تھے اس کی بربادی میں۔ وہ جسے سامنے دیکھ رہی تھی وہ کون تھا؟ اسد خلیل یا AK؟ وہ جس سے اس نے شدید محبت کی، وہ تھا جو اس کی زندگی تھا، مگر وہ نہیں تھا، وہ کوئی اور تھا۔ وہ تھا، کون تھا؟ سناٹے اترتا جا رہا تھا، اور اسی سناٹے میں وہ لمحے بھر کے لیے لوٹ آئی حقیقت کی طرف۔ اس نے فوراً آنکھیں میچ لیں۔ یہ کوئی خواب ہو، یہ بس فقط ایک سپنا ہو، وہ جو دیکھ رہی ہے وہ ایک جھوٹ ہو، یہ منظر تحلیل ہو جائے۔ اس نے آنکھیں کھول لیں، مگر نہیں، وہ کوئی سپنا نہیں تھا، وہ کوئی خواب بھی نہیں تھا، وہ سچ تھا، ایک کھرا سچ جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ اسے اسد کا کہکا سنائی دیا۔ ہم آپ کی ادنی سے ملازم ہیں چندہ بائی، یوں ہی آپ کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جواباً چندہ بائی نے
کیا کہا وہ نہیں سن سکی، وہ تو ایک پل میں بھاگتی ہوئی ان کے سر پہ پہنچ گئی۔ اس کے چہرے پہ کیا تھا، کچھ ایسا جس سے وہ دونوں لمحے بھر کے لیے بوکھلا گئیں اور حیرت سے اسے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ یہ سب کیا ہے اسد؟ پتہ نہیں وہ آواز کس کی تھی، وہ مدھم ٹوٹی ہوئی آواز اسمارا جاوید کی تو ہرگز نہیں تھی، وہ تو ایک مضبوط لڑکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ اندر، وہ خفگی سے بولا۔ چندا بائی بھی راز کھل جانے پہ برہم نظر آ رہی تھیں۔ نہیں، پہلے مجھے بتاؤ کہاں لے آئے ہو مجھے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کنویں سے آواز آئی تھی۔ میں نے کہا چلو۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچ رہا تھا۔ چندا بائی بھی غصے سے ان دونوں کے پیچھے لگ گئیں۔ وہ اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے اسی کمرے میں لے آیا جس میں وہ تھوڑی دیر پہلے تھی، اور کمرے میں لاتے ہی اسد نے اسے زوردار دھکا دیا۔ وہ دیوار سے جا لگی اور گرتی ہوئی نیچے فرش پہ آن گری۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ وقت ٹوٹ کر بکھرنے کا نہیں تھا۔ چندا بائی آگے بڑھیں اور اس کے بالوں سے پکڑ کر دانت پیسنے لگیں۔ سرکار، یہ چھوکری تو بڑی نخریلی لگتی ہے۔ کوئی بات نہیں، ہم نے بھی کئی گھوڑیوں کو لگام لگایا، یہ تو کیا چیز ہے؟ اس کے بال پکڑ کر اسے ادھر سے ادھر کر رہی تھیں، اور وہ برف بن چکی تھی۔ اپنے بالوں کو یا چندا بائی کو نہیں دیکھ رہی تھی، وہ سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جو ہاتھ باندھ کر یہ سب تماشا بڑے آرام سے دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ وہی تھا؟ سن لڑکی، اب نخرے مت کر، تم ایک کوٹھے میں ہو اور کوٹھوں پہ نخرے نہیں چلتے۔ تھوڑی دیر میں مہمان آنے والے، اچھی طرح تیار ہو جا، اب یہی تیری زندگی ہے، یہاں تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر تم ہمیں خوش رکھو گی تو خوش رہو گی، نہیں تو تم ابھی تک چندا بائی کو جانتی نہیں ہو۔ انہوں نے غصے میں ایک اور دھپ لگایا اس کے سر پہ۔ ساڑی سنبھال کر باہر جانے لگیں۔ ایک سرکار، ذرا اپنے مہمان سے ہمارا تعارف اچھے سے کرائیے گا اور انہیں بتا دیجیے گا اس کوٹھے پہ نخرے نہیں چلتے، یہاں آنا جانا دونوں ہماری مرضی سے ہی ہوتا ہے۔ اسد کو مخاطب کر کے وہ وہاں سے چلی گئیں۔ وہ بے یقینی سے اسد کو دیکھ رہی تھی اور بھاگتی ہوئی اس تک پہنچی، اسد کا گریبان پکڑ کر اسے ایک تھپڑ مار دیا۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنا گریبان آزاد کیا اور اسے دھکا دے دیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہاؤ کین یو ڈو دس ود می؟ تم ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہاں، یہ کہاں لائے ہو مجھے؟ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ؟ تم نے تو زندگی بھر ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا نا، ہر مشکل، ہر خوشی میں، ہر غم میں ساتھ رہنے کے لیے۔ تمہارے وہ وعدے کہاں رہ گئے؟ تم نے تو شادی کا وعدہ کیا تھا نا، وہ نکاح، وہ سب کچھ کہاں ہے؟ وہ روتے ہوئے بھرائی آواز میں بولی۔ شٹ اپ، چلاؤ مت ورنہ منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اور شادی تم جیسی لڑکی سے؟ تم جیسی بھاگی ہوئی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ تمہارے ساتھ پوری زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ شادی کے لیے مجھے کوئی پارسا لڑکی چاہیے، بھاگی ہوئی نہیں۔ تمہیں جہاں پہنچنا تھا تم پہنچ گئیں، اب بس خاموش۔ وہ حقارت نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی، اور اس کے احساسات کیا تھے؟ شاکڈ، صدمہ، حیرت، یا اس سے بھی بڑھ کر جس کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ آئی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسے پارسا لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ تو کیا وہ پارسا نہیں ہے؟ وہ داغدار ہو گئی۔ ایسا مت کرو اسد، خدا کے لیے ایسا مت کرو۔ میں کہاں جاؤں؟ میں مر جاؤں گی۔ میں اپنا ہر دروازہ بند کر کے آئی ہوں، ہر کشتی جلا کر آئی صرف تمہارے لیے، اور تم میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ اب اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کر رہی تھی۔ دیکھو اسمارا، اصل لائف بہت پریکٹیکل ہے، اس میں پیار، محبت، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے، اگر پیسہ ہے تو سب کچھ ہے۔ تم بھی ان سب چیزوں سے سمجھوتا کر لو، یہاں اس کوٹھے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اب نرمی سے بولا۔ نہیں اسد، نہیں، تمہیں خدا کا واسطہ ایسا مت کرو، مجھے اس طرح تنہا مت کرو۔ میرا کون ہے تمہارے علاوہ؟ میں تمہارے لیے تو سب کچھ چھوڑ کر آئی ہوں، مجھے تمہارے ساتھ رہنا چاہیے۔ تم ایک جھونپڑی میں لے جاؤ، میں خوشی خوشی رہ لوں گی، لیکن ایسا یہ تو پلیز مت کرو۔ میری محبت کا یہ صلہ مت دو، اتنے ظالم مت بنو۔ محبت کا جو سفر ہم دونوں نے ایک ساتھ شروع کیا تھا، اس میں مجھے بے آسرا مت کرو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، بھیک مانگ رہی تھی۔ آئی ایم سوری اسمارا، مجھے تمہارے ساتھ یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے افسوس بھی ہے، لیکن میں کچھ نہیں کر سکتا۔ 20 لاکھ کی کشش ہی کچھ ایسی ہے، میں خود کو روک نہیں پایا۔ خواہ مخواہ محبت کو ڈھول بنا کر میں اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ آج مجھے قسمت چانس دے رہی ہے تو میں کیوں نہ اپناؤں اسے؟ محبت کی نہیں، زندگی میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سچ جانو تو میں نے تم سے کبھی محبت کی ہی نہیں۔ وہ آرام سے کہہ رہا تھا، اور وہ حیران نہیں ہوئی، جانتی تھی ایسے کئی پہاڑ اور گریں گے سر پہ۔ نہیں 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 اسد، کہہ دو یہ سب مذاق ہے، تم مذاق کر رہے ہو۔ تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم یہ کر رہے ہو میرے ساتھ؟ یہ سب ترس کرو مجھ پہ اتنا بڑا ظلم مت کرو، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ وہ اب اس کے پاؤں پکڑ کر گڑ گڑانے لگی۔ مجھے معاف کرنا ڈیئر اسمارا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم اس زندگی کے ساتھ سمجھوتا کر لو، یہاں تمہیں ہر شے، ہر سہولت ملے گی۔ پیار و یار ان سب چکروں میں مت پڑنا، اور تھینکس
تمہاری وجہ سے میرا فیوچر برائٹ ہو گیا. اب کچھ اور پیسے ملا کر کاروبار شروع کروں گا, پھر کسی پارسا باکردار لڑکی سے شادی کر کے آرام سے زندگی گزاروں گا. میں چلتا ہوں, شاید ہم پھر کبھی نہ ملیں. ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا. بائے فار ایور. وہ اپنی ٹانگ جھٹکے سے آزاد کر کے دروازے کی طرف بڑھا. وہ بھی اس کے پیچھے لپکی, مگر اس سے پہلے وہ اس تک پہنچتی وہ دروازہ بند ہو چکا تھا. وہ دروازہ زور زور سے بجانے لگی. اسد پلیز دروازہ کھولو, کوئی ہے پلیز, وہ گڑ گڑانے لگی. جب تھک چکی وہ کافی دیر تک دروازہ بجاتی رہی مگر کوئی سننے والا نہیں تھا. وہ تھک کر وہیں دروازے کے پاس ہی بیٹھ کر رونے لگی. اس کی عزت اس کی عصمت کی یہی اوقات تھی. محبتوں کے یہ سفر اس کے لیے ذلت کا باعث بنی. محبت کی اس پھول نے اس کی زندگی میں قدم قدم پہ کانٹے بچھائے. وہ محبت میں دھوکہ کھا کر محبت نہیں اسے حد سے زیادہ درد دیا. محبت ہی اس کی زندگی کا سب سے بڑا گناہ بن گیا. محبت ہی اس کی طاقت, محبت نے اسے توڑ دیا. تمہیں تو یہ بھی نہیں پتہ ہے ایک لڑکا سارا دن تمہاری تصویر سینے سے لگائے بیٹھا ہے. آنکھیں بند کرو بھی تو تم آنکھیں کھولو بھی تو تم. یہ کیسا جادو کر دیا تم نے اسمارا؟ وہ گھٹنوں میں سردیے سے سک رہی تھی. بھاگی ہوئی لڑکی سے کون شادی کرے گا؟ تم تو میری زندگی ہو. اتنی محبت تو میں خود سے بھی نہیں کرتا جتنی تم سے کرتا ہوں. میری آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا. میں تمہارا تھا, تمہارا ہوں, تمہارا ہی رہوں گا. سچ جانو تو میں نے تم سے محبت کبھی کی ہی نہیں. 20 لاکھ 20 لاکھ. اس کا دل چاہا چیخ کر روئے, گڑ گڑائے, آسمان کو بتائے, زمین کو بتائے آج اس پہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے. باہر کی بجلی اس پہ گری. آسمان اس کی بیچارگی پہ رو رہا تھا. آسمان سے بھی آنسو برس رہے تھے اسمارا جاوید کے لیے. 20 لاکھ. چند کاغذ کے ٹکڑے, چند نیلے پیلے نوٹ, چند معمولی نوٹ اسمارا جاوید کی قیمت تھے. اسمارا جاوید کی محبت کی قیمت 20 لاکھ. اس کی ضمیر کی قیمت 20 لاکھ. اس کے جسم کی قیمت 20 لاکھ. گھر سے بھاگنے کی قیمت 20 لاکھ. والدین سے بغاوت کی قیمت 20 لاکھ. اللہ سے دوری کی قیمت 20 لاکھ. اس کی خوبصورتی کی قیمت 20 لاکھ. بس یہی اوقات تھی اس 20 لاکھ. صرف 20 لاکھ. اسمارا جاوید کی قیمت لگ چکی تھی. اس کی بولی لگی تھی. محبت کے بازار میں, دل کی عدالت میں, دربار عشق میں اسمارا جاوید بک چکی تھی فقط 20 لاکھ کے بدلے. اس کی محبت, اس کا جنون, ایک ایک دن, ایک ایک پل, سب کچھ ملا کر ترازو میں رکھ دیا گیا. لیکن 20 لاکھ پھر بھی بھاری تھے. 20 لاکھ اس کی محبت کو مات دیے کھڑے تھے. لوٹ آؤ آپی, اس سے پہلے کسی معجزے کی زد میں آؤ. بہت ساری مصیبتیں انسان کی خود کی لائی ہوئی ہوتی ہیں. ایسا نہ ہو تمہیں بھی اپنے ہی الفاظ آزمائش میں ڈال دیں. تب تم پچھتانا چاہو تو پچھتانے کی مہلت بھی نہ ملے تمہیں. وہ آنسو پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی. اس نے دروازے کو چیک کیا, وہ بند تھا. وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. کتنی بے بس ہو چکی تھی وہ, کتنی مجبور, کتنی لاچار ہو گئی تھی. اس دلدل سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. اب اسمارا جاوید ساری زندگی یہیں رہے گی, اس کوٹھے میں ناچتے لوگوں کے بیچ خود بھی ناچے گی. روز جیے گی, روز مرے گی. بس یہی حیثیت تھی. اب یہی کچھ باقی رہ گیا تھا. ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی یہاں سرعام مجرا کرے گی. اب وہ ایک موہوم سی امید لے کر کھڑکی کے پاس آئی. وہ ہمارا 3 منزلہ تھی جس سے وہ نیچے نہیں اتر سکتی تھی. ہر راستہ بند تھا, ہر دروازہ بند تھا. وہ بے بسی سے رو رہی تھی. کیا کرتی, کہاں جاتی, کون بچاتا اسے یہاں اس کوٹھے میں, کسے جانتی تھی وہ. اب تو پھنس چکی تھی. سب کچھ دھرا کا دھرا رہ گیا. بہت چلاک سمجھتی ہو خود کو. جس دن دنیا نے اپنی چلاکی دکھائی تب پوچھوں گی تم سے کتنی ماڈرن اور کتنی باشعور ہو. کیا پتہ اس دنیا کے بارے میں, دنیا کی چلاکیوں کے بارے میں. وہ پگلی تو سب کو ایک جیسا سمجھتی تھی, اپنے جیسا. دنیا کا اصل روپ ابھی اس نے دیکھا ہی کہاں تھا. اسے کیا پتہ تھا لوگ کس طرح اپنا ضمیر اور انسانیت یوں بیچ دیتے ہیں. اب گری تو سنبھل نہیں پا رہی تھی. پھر سے کھڑی ہونے کی قابل ہی نہیں رہی تھی. محبت میں دھوکہ ایک طرف, وہ درد ایک طرف. لیکن اس وقت وہ یہ نہیں سوچ رہی تھی اور نہ ہی یہ سوچنا چاہتی تھی. اسے تو اس دلدل سے باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرنا تھا. اسے تو اس غلیظ کوٹھے سے باہر نکلنا تھا. وہ اتنی بدحواس تھی کہ رونا بھی بھول گئی, آنسو بھی تھم چکے تھے. اندھیرا ہی اندھیرا تھا چاروں طرف. کہیں روشنی کی کوئی کرن اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی. ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اس کی نظر فون پر پڑی. لیکن وہ کسے فون کرتی, کہاں, گھر. لیکن وہ سب تو سو رہے ہوں گے. انہیں تو وہ اپنے ہاتھوں سے نشہ دے کر آئی تھی اور اسے کال کرے. اپنے گناہ, اپنے اعمال ایک ایک کر کے سامنے آتے جا رہے تھے. وہ فون ہاتھوں میں تھامے ساکت کھڑی تھی. کوئی ایسا نہیں تھا جسے وہ کال کر سکتی. کسی کا نمبر اسے نہیں یاد تھا جسے وہ بلاتی, جسے بتاتی خود کے اوپر ہونے والے ظلم کے بارے میں, اور جسے بلا کر وہ یہاں سے باہر نکلتی, اس کی مدد مانگتی.
वो बुरी तरह फंस चुकी थी। वो खुद को रस्सियों से बंधा हुआ महसूस करने लगी। उस दलदल से निकलने का वाकई कोई रास्ता नहीं था। अब उसे अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं इस कोठे में गुजारनी थी बस। अचानक उसके जहन में धमाका हुआ, एक बिजली सी कूदी। राबेल गज़नफ़र, यही वो वाहिद इंसान था जिसका नंबर उसे याद था। उसे याद आया उस वक्त जब छोटी ने उसका नंबर दिया था तो उसे याद हो गया। और अब वो एक पल की भी देर किए बिना नंबर मिलाने लगी। रात के 1 बज रहे थे। इतनी रात क्या वो जाग रहा होगा? रिंग जा रही थी मगर कॉल अटेंड करने वाला कोई नहीं था। सुनने फिर उसने ट्राई किया लेकिन इस बार भी वो मायूस हुई। तीसरी, चौथी, हालांकि उसने पूरी 35 कॉल्स की मगर उसे जवाब मिलना था और ना ही मिला। बेबसी से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो मैसेज उसे भेज नहीं सकती थी जिसे पढ़कर शायद वो आ जाता है। इधर अंधेरा उधर अंधेरा, बीच में अस्मारा जावेद अटकी थी। वो फूट फूट कर रो पड़ी जुनूनी अंदाज में। आंखों में वहशत थी, सब कुछ ख़त्म होने का डर। उसे इस कोठे से घुटन होने लगी, सांसें बंद होने लगीं। मौत को वो चारों तरफ देख रही थी। ज़िंदगी दूर होती जा रही थी। कज़ा सर पे नाचने लगी। हर शय ख़त्म होने वाली थी। किसी को क्या पता अस्मारा जावेद कौन है, उसके साथ क्या होने वाला है। वो कहाँ आकर फंस गई। किसे दिलचस्पी थी उसकी मुसीबत जानने में, उसकी मदद करने में? कौन था जो उसकी बात मानता, उसे इस गंदे दलदल से निकालता? हाँ, कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं। वो रो रही थी ज़ारों के तार जब अचानक दरवाज़ा खुला। एक लड़की अंदर दाखिल हुई। वो भी इस कोठे का हिस्सा लग रही थी। कपड़े आधे पहन रखे थे, मुंह से पान चबा रही थी। चेहरे पे मसनूई मुस्कुराहट रक्स करने लगी। ओ हेलो, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? थोड़ी देर बाद ख़ास मेहमान आने वाले होंगे। उस लड़की ने उसे मुखातिब किया। उसके हाथ में मोबाइल था जिसे वो एक अदा से घुमा रही थी। अस्मारा हसरत से उसका मोबाइल देखने लगी। मुझे कहीं नहीं जाना, जाकर कह दो अपनी सरगना को। लानत भेजती हूँ मैं उन पर, उस कोठे पर, वो ज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। गले में खराश पैदा हुई। ओए होए, अगर इतनी पारसा थी तो कोठे में क्या लेने आई? ज़्यादा नखरा मत कर, चुपचाप तैयार हो जा। वैसे भी तुझे आज थोड़ी कुछ करना है, आज तो सिर्फ तेरी मुंह दिखाई का फंक्शन है। लोग लाखों एडवांस दे चुके हैं। जहन ने काम करना शुरू कर दिया। ओके ठीक है, मैं तैयार हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले क्या तुम अपना मोबाइल मुझे दे सकती हो? 2 मिनट के लिए एक सहेली को मैसेज करना है, वो नरम लहजे में बोली। और उस लड़की ने जवाबन कहका लगाया। बेवकूफ़ समझा है क्या? इतनी पागल हूँ? चल तैयार हो जा जल्दी। उसकी आंखों से टिप टिप पानी बरसना शुरू हो गया। उसने सिर थाम कर इधर उधर देखा। मेज़ पे रखे भारी गुलदान ने उसकी तवज्जो खींची। उसने एक नज़र इस गुलदान को देखा और एक नज़र इस लड़की को, और भाग कर गुलदान उठाया और इस लड़की के सर पे दे मारा। ये सब इतना अचानक हुआ, वो लड़की कुछ समझ नहीं सकी और गश खाकर गिर गई। उसके सर से खून निकलने लगा। वो अभी भी वहशत अंगेज़ निगाहों से उस लड़की को देखने लगी जो फर्श पे बेहोश पड़ी थी। जल्दी जाकर उसने दरवाज़ा बंद किया और इस लड़की का मोबाइल लेकर उसे धक्का देकर बेड के नीचे लटका दिया। वो तेज़ी से राबेल का नंबर मिलाने लगी। कॉल अब भी कोई नहीं उठा रहा था। उसने उंगली को तेज़ तेज़ चलाते हुए एक लंबा मैसेज टाइप किया और राबेल को सेंड कर दिया। वो इसका जवाब का इंतज़ार करने लगी, लेकिन 20 मिनट तक कोई जवाब नहीं आया। उसने गुस्से में आकर मोबाइल को दीवार पे दे मारा और थकी हुई अंदाज में बेड के ऊपर बैठ गई। सर दर्द से फटा जा रहा था। अब वो वाकई घुटन महसूस कर रही थी। अब तो कोई रास्ता नहीं बचा था। एक आखिरी उम्मीद भी ख़त्म हो गई। अब तो मौत के पास पहुंच चुकी थी। अपनी ज़िंदगी खुद लिखने वाली वो लड़की आज मौत के सामने बेबस थी। जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ आई, जो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करता था, वो उसे इन मुश्किल रास्तों में तन्हा कर गया। नहीं, तन्हा नहीं कर गया, वो उसे इन मुश्किल रास्तों पर डाल गया जहाँ न ज़मीन थी ना आसमान। वो इस हद तक गिर सकता है उसने कभी नहीं सोचा था। फ़कत 20 लाख के बदले उसने अपनी मोहब्बत को बेच दिया। उसने अस्मारा जावेद का खून कर दिया। आंसू उसके दामन में गिरने लगे। चेहरा भीगा हुआ और सुर्ख था। हा हा हा, उसने कहका सुना। सर उठाकर सामने देखा। कौन हंसा? वो भागती हुई आईने के सामने आई। आईने में उसे अपना अक्स नज़र नहीं आया। वो तो कोई और थी जो बुरी तरह हंस रही थी। शक्ल बिल्कुल एक जैसी थी, बिल्कुल, मगर फ़र्क था। वो फैली निगाहों से उसे देखने लगी। हा हा हा, देख अस्मारा जावेद, ज़िंदगी देख और मोहब्बत तुझे किस मोड़ पे ले आई। आज तू कहाँ खड़ी है, किस हाल में खड़ी है? आइए आइए आप सब भी देखिए इस लड़की को। इसका नाम है अस्मारा जावेद, जो एक लड़के के लिए माँ बाप को छोड़ आई, और इस लड़के ने अस्मारा जावेद को 20 लाख के बस बेच दिया। हा हा हा, 20 लाख अस्मारा जावेद की यही औकात, यही कीमत अब इस महफिल में। वो लड़की कह के लगा लगा कर हंस रही थी। उसके अल्फाज हथौड़े की तरह बरस रहे थे उस पर। चुप करो, जाओ यहाँ से, वो ज़ोर से चिल्लाई और अपने कानों पे हाथ रख दिया। तुम्हें चिल्लाने का कोई हक नहीं अस्मारा जावेद। तुम हर हक खो चुकी हो एक लड़के के लिए। तुमने अपने वालिदैन को रुस्वा कर दिया, उन्हें नींद की गोलियां दी,
یہ بھی نہیں سوچا ان کا ریئیکشن ہو سکتا ہے، وہ مر سکتے ہیں، لیکن تم تو پیار میں پاگل تھیں، اور جس پیار کے لیے تم نے سب چھوڑ دیا، دیکھ اس پیار نے تجھے کہاں لا کر چھوڑ دیا۔ کسے چاہا تو نے، کہاں دل لگایا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اسد کو سمجھ نہیں سکی، میں اسے سمجھنے میں غلطی کر گئی۔ اس لڑکی نے اس کی بات کاٹی۔ سمجھ نہیں سکی؟ تم اندھی تھیں کیا؟ تمہارے والدین اللہ نے تمہیں کتنی بار بچانے کی کوشش کی، لیکن تمہیں تو کیچڑ پسند تھا، کیچڑ میں آ گری تم۔ برسوں کی محبت پہ 4 دن کی محبت حاوی رہی۔ تم والدین کے فیصلے کو غلط سمجھتی تھیں، اور اپنا فیصلہ دیکھ تجھے کہاں لے آیا۔ کیا ساری زندگی تم اس کوٹھے میں گزار سکتی ہو؟ کیا ساری زندگی اپنا ضمیر، اپنا جسم بیچ سکتی ہو؟ لعنت ہے تم جیسی نافرمان لڑکیوں پہ، جو 2 دن کی محبت کے لیے والدین کی عزت اچھال دیتی ہیں۔ یہی ہونا تھا تمہارے ساتھ، یہی ہونا چاہیے تھا تمہارے ساتھ۔ کیا ملا تمہیں؟ کیا پایا، کیا کھویا، کتنا نقصان ہوا؟ ایک لڑکے کے لیے تم اللہ سے دور ہو گئیں، اور اس لڑکی کی محبت تجھے کہاں لے آئی؟ تم جیسی بے صبری لڑکیاں جو خدا کی رضا میں خوش نہیں ہو سکتی، ان کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ خدا نے تمہارے لیے بہتر فیصلہ کیا تھا، تم خود جا کر کیچڑ میں گریں، کیونکہ تمہیں کیچڑ پسند تھا، اور یہی تمہاری اوقات تھی اسمارا جاوید۔ اب کون ہے یہاں پر؟ اب کیا باقی ہے اس کوٹھے پہ؟ اب کون بچائے گا تمہیں؟ محبت تمہیں دھوکہ دے چکی، رشتے تم خود توڑ آئی۔ ایسے میں کون ہے جو تمہاری پکار سنے، جو تمہاری مدد کرے؟ اس محفل میں، اس کوٹے میں چلا چلا کر آواز دو، سب کو پکارو، تب دیکھتے ہیں کون آتا ہے تمہاری مدد کو۔ تم اس کوٹھے پہ اکیلی ہو، یہاں تیری پکار سننے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ ہی تمہیں یہاں سے باہر نکال سکتا ہے، اللہ ہی تمہیں بچا سکتا ہے۔ تم نے ایک انسان سے محبت کی، اس کے لیے سب کچھ چھوڑا۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتی، تو کیا اللہ بھی تمہیں یوں رسوا کرتا؟ کیا اللہ بھی یوں ہی تیرا ساتھ چھوڑ دیتا؟ اللہ سے اگر تم گڑ گڑا کر رحم مانگتی، تو کیا وہ بھی تمہیں دھتکار دیتا؟ نہیں اسمارا، نہیں، تم نے اللہ پہ نہیں، ایک انسان پہ بھروسہ کیا، اور اس نے تمہیں دھوکہ دیا۔ اگر تم اللہ پہ بھروسہ کرتی، اس سے محبت کرتی، تو وہ تمہیں کبھی بکھرنے نہیں دیتا، وہ تمہیں کبھی نہیں ٹوٹنے دیتا۔ تم نے انسان کے لیے اللہ کو چھوڑا، اور اس کی اصلیت بھی دیکھ چکی۔ اگر تم اللہ کے لیے اس انسان کو چھوڑ دیتی، تب بھی کیا ایسے ہی ذلیل ہو رہی ہوتی؟ نہیں اسمارا، نہیں۔ اب مان بھی لو، تم ساری زندگی غلط تھیں، تم غلط راستے پر تھیں۔ اللہ، اس نے کھلے منہ سے اور سرخ آنکھوں سے آئینے کی طرف دیکھا۔ اس میں کھڑی وہ لڑکی غائب ہونے لگی تھی، اور وہ حیرت سے گنگ ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ اس رات جب چھوٹی وہ کتاب پڑھ رہی تھی، وہ لیپ ٹاپ پہ فلم دیکھ رہی تھی، تب چھوٹی نے کوئی الفاظ نہ چاہتے ہوئے اس کے کانوں سے ٹکرائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، وہ مالک ہیں، خالق ہیں، کائنات ہیں، وہ ہم سب پہ اختیار رکھتے ہیں، اور ہم سب کو لوٹ کر انہی کی طرف جانا ہے۔ اللہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں۔ اس وقت وہ بہت غصہ ہوئی تھی اس پر، اور آج اس نے مما نے جو زناٹے دار تھپڑ مار کر اس رات کیا کہا تھا، اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ وہ وقت دور نہیں جب نہ تو زمین پہ تجھے پناہ ملے گی، اور نہ ہی آسمان میں تیرا کوئی ٹھکانہ ہوگا۔ تب تیری محبت کام آئے گی، نہ ہی تیرا حسن۔ آج تمہیں کسی سے ڈر نہیں لگ رہا، لیکن آنے والے وقت میں تم اپنے ہی سائے سے ڈر جاؤ گی، تب تمہیں اللہ یاد آئے گا۔ وہ چلا چلا کر اپنی مما کو بتانا چاہتی تھی، وہ وقت آ چکا ہے، اس وقت اسی وقت سے گزر رہی ہے۔ وہ سب جان چکی ہے، سب پہچان چکی ہے، ہر دھند ہٹ چکی ہے اس کی آنکھوں سے۔ اللہ تعالیٰ، وہ زور سے چلائی، باہر بجلی چمکے، بادل گرجے، اندر بھی بادل برس رہے تھے۔ میں اپنی ساری زندگی میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر گئی؟ میں نے آپ کو کیسے نظر انداز کر دیا؟ میں یوں جاہلوں کی طرح کیسے جیتی رہی اب تک؟ خود کو ماڈرن کہہ کر میں نے ساری بڑی جہالت میں نکالی۔ ایک ایسی جاہل جو پہچاننے کی صلاحیت کھو چکی ہے، جو سچ اور جھوٹ میں فرق نہیں کر سکتی، جو اچھائی اور برائی نہیں سمجھ سکتی۔ اور جب سمجھ گئی ہوں، ہر شے صاف نظر آ رہی ہے، تو کب؟ اب یہاں زندگی کے اس آخری موڑ پر، جہاں سب کچھ ختم ہو رہا ہے، ہر بازی الٹ چکی ہے۔ آج مجھے پتہ چلا میں غلط راستے پر ہوں۔ وہ ٹوٹے ہوئے انداز میں جیسے ہم کلامی کر رہی تھی۔ ساری زندگی کتابیں پڑھ پڑھ کر اس نے بڑی بڑی عمارتوں سے علم حاصل کیا، لیکن وہ اصل علم سے ہمیشہ انجان رہی۔ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر بھی وہ سچ نہیں جان سکی۔ تو وہ کاغذ کی ڈگریاں اس کے کس کام کی تھیں؟ ہر شے بیکار، بے مطلب تھی، سب چیزیں اپنا وجود کھونے لگی تھیں۔ اصل مارکیٹ میں اس کی کسی چیز کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ وہ کس سے یہ کہے گی کہ وہ بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتی رہی، اس کے پاس لندن سے لائی ڈگریاں ہیں؟ وہ اب کس سے کہے گی کہ وہ مسلمان ہے؟ اپنے آپ کو کیسے یقین دلائے گی وہ مسلمان ہے؟ اسے تو کلمہ تک نہیں آتا۔ وہ ڈگریاں، وہ حسن، وہ خوبصورتی، وہ دولت جس پہ کسی زمانے میں بڑا ناز تھا اسے، آج وہ سب کچھ بیکار تھا۔
کوئی ایک چیز بھی اسے اس کوٹھے سے نہیں باہر نکال سکتی تھی۔ وہ انگلش میں 98% نمبرز لانے والی لڑکی، جس کی نظر میں پڑھائی چٹکیوں کا ایک کام تھا، جو میتھس کی مشکل سے مشکل سرگرمی 2 منٹ میں حل کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی، آج یہاں اس موڑ پر اسے ایک ایسا درود، کوئی ایسا کلمات تک یاد نہیں تھا جنہیں پڑھ کر وہ خود کو مسلمان ہونے کی تصدیق کرتی۔ وہ خود اپنے آپ سے بھروسہ کھو رہی تھی۔ اتنا پڑھنے کے بعد بھی وہ خالی ہاتھ تھی اور کچھ نہیں تھا اس کے پاس۔ وہ تھی اور اللہ۔ اس سنسان کوٹھے میں جب کوئی محبت، کوئی رشتہ اس کے پاس نہیں تھا تو اللہ ہی اسی کے پاس تھا۔ اس نے ہر وقت، ہر لمحے، ہر کام کے لیے اللہ کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ گانوں کے فنکشنز، شادیوں کی محفل خوب سج سج کر جاتی، لیکن کبھی کسی میلاد پر نہیں گئی۔ وہ میک اپ پہ لاکھوں کا خرچہ کرتی تھی، لیکن کبھی کسی غریب کو اس نے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ نیم برہنہ کپڑے پہن کر، بالوں کو کھلا چھوڑ کر، بنا دوپٹے کے خود کو دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی سمجھتی تھی، مگر آج اسے پتہ چلا وہ کتنی بدصورت ہے۔ اسے کریہہ تصویر دیکھی اس نے اپنی، اسے خود سے نفرت ہونے لگی۔ اللہ اور دین کی باتیں وہ ہمیشہ بیزاری سے سنتی، لیکن زندگی کے اس آخری اور مشکل وقت میں صرف اللہ ہی اس کے پاس تھا۔ اتنی بھری دنیا میں صرف اللہ ہی وہ واحد تھا جو اس کا ساتھی تھا، جو اس کا مددگار تھا، وہ جو اس کی بات سن رہا تھا۔ اسد خلیل، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم تو لمبے سفر کے ساتھی تھے، پھر یوں کیوں چھوڑ گئے؟ میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور تم نے مجھے کس موڑ پر لا کر چھوڑ دیا؟ میرا کتنا نقصان کر دیا، مجھے کس کیچڑ میں لا کر ڈال دیا۔ میں نے تمہاری وجہ سے کون سا گناہ نہیں کیا، اور تم نے مجھے خود سے نگاہیں ملانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا۔ وہ دوڑتی ہوئی جا کر سجدے میں گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ یا اللہ، میں آپ سے معافی مانگنے کے قابل تو نہیں ہوں، اپنی اس ناچیز بندی کے خطا معاف کر دیں۔ میں واقعی غلطی پر تھی، گمراہی پر تھی۔ آج سب واضح ہو گیا، واقعی سب فانی ہے۔ یا اللہ، میری دعا قبول کر لیں، مجھے یہاں سے بچا لیں، مجھے اس کوٹھے سے باہر نکالیں۔ میں ساری زندگی اس کوٹھے میں ضمیر فروشی نہیں کر سکتی، اتنی بری نہیں ہوں میں۔ اے اللہ، اپنے حبیب کے صدقے مجھ پہ رحم کریں۔ میں آپ کے بلانے پر کبھی نہیں آئی۔ آپ مجھے نماز کے لیے دن میں 5 بار بلاتے تھے، لیکن آج میں آپ کو بلا رہی ہوں۔ میری بات مان لیں، میں گناہوں سے توبہ کرتی ہوں، میرے پچھلے گناہ معاف کر دیں۔ دنیا کی محبت فانی ہے، میرے دل میں اپنے لیے محبت ڈال دیں، اور جو آپ کو پسند ہو مجھے ویسا بنائیں۔ میرے اللہ۔ اس کے آنسو فرش پہ گر رہے تھے اور ہچکیوں کے بیچ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رحم مانگ رہی تھی۔ اس کی نیند اکھڑی، وہ اٹھ بیٹھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اس نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نہیں تھا، کوئی بھی نہیں۔ اس نے اپنے موبائل کو دیکھا جو چارجنگ پہ لگا ہوا تھا۔ ٹچ کرنے پہ اسکرین روشن ہو گئی۔ اس نے لاک کھول کر چیک کیا، 85 کالز اور ایک میسج اس کا منتظر تھا۔ وہ حیران نگاہوں سے ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھے جا رہا تھا۔ کالز چیک کرنے سے پہلے اس نے میسج کھولا، وہ کوئی انجان نمبر تھا۔ میسج کھل کر سامنے آیا، وہ ایک لمبا میسج تھا۔ وہ اسے پڑھنے لگا۔ رابیل میاں اسمارا، تم کہاں ہو؟ پلیز ادھر آ جاؤ، میں بہت مصیبت میں ہوں، پلیز میری ہیلپ کرو۔ تم نے اسد کے بارے میں صحیح کہا تھا، اس نے مجھے واقعی دھوکہ دیا۔ وہ مجھے کوٹھے پہ لے آیا، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، پلیز میری مدد کرو، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں مرنا نہیں چاہتی، میں ساری زندگی اس کوٹھے میں نہیں گزارنا چاہتی، یہاں بہت برے برے لوگ ہیں، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ پتہ نہیں میں کیا کیا لکھ رہی ہوں، اور تمہیں میری بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بس تم آ جاؤ، میرے سر پہ قیامت ٹوٹ رہی ہے۔ آئی ایم ویٹنگ، پلیز کم سون، پلیز پلیز پلیز۔ وہ وحشت بھری نگاہوں سے موبائل کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ پل وہ یوں ہی موبائل کو دیکھتا رہا، پھر موبائل پھینک کر تیزی سے بستر چھوڑا۔ وہ اس وقت ٹی شرٹ میں تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، اس کے پاس وقت بالکل نہیں تھا۔ موبائل والیٹ اٹھا کر وہ بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا اور گھر کا دروازہ کھول کر باہر پورچ میں آیا۔ بارش بھی ہو رہی تھی، بجلی بھی چمک رہی تھی۔ جلدی جلدی اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور فل سپیڈ سے وہ گاڑی چلانے لگا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت، کچھ غلط ہو جانے کا ڈر تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، بارش کی بوندیں اسے ڈسٹرب کرنے لگیں۔ اسے کچھ نہیں پتہ تھا، وہ کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی بات تھی، اس لڑکی کو وہاں سے باہر نکال لیں۔ وہ لڑکی اسے پہلی ملاقات میں ہی پاگل لگی، ایسی پاگل جو خود کو بہت عقل مند سمجھتی ہوں، جو بھولے بھالے ہوں، سب پہ بھروسہ کرنے والے ہوں۔ اس لڑکی نے اسے شادی سے انکار کرنے کے لیے کہا، جو بنا اعتراض کے اس لیے بھی مان گیا کیونکہ وہ خود کسی سے عشق کرتا تھا اور اس کا درد سمجھ سکتا تھا۔ مگر اسمارا نے جو تصویر اسے دکھائی تھی جس لڑکے کی، وہ اس لمحے میں پہچان گیا۔ وہ ایک تھا، لڑکیوں کا سب سے بڑا اسمگلر، جو لڑکیوں کو محبت اور روزگار کا جھانسا دے کر انہیں بیچ دیتا تھا۔ وہ اسے اس لیے جانتا تھا کیونکہ وہ خود کئی بار اس کوٹھے میں گیا تھا، اور اس وجہ سے اس کی کافی جان پہچان تھی وہاں۔ وہ ان کا مستقل کا حق تھا، اور اس لیے کوٹھے کے خاص راز وہ اچھی طرح جانتا تھا۔
انہیں دنوں وہ ایکے سے ملا جو اسے پہلی ملاقات میں ہی برا لگا، لیکن جب اس نے یہ جانا اسمارا ایکے سے پیار کرتی ہے تو اسے حیرت بھی ہوئی اور دکھ بھی، کیونکہ وہ بھولی بھالی تھی، دنیا کو نہ سمجھنے والی، پیار کے لیے کسی بھی حد تک جانے والی۔ وہ اس ایکے کے بارے میں بتانا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا اسمارا اس کی بات پہ کبھی یقین نہیں کرے گی، اس لیے اس نے اسمارا کو سچ سے آگاہ کرنے کا فیصلہ کچھ دنوں تک ملتوی کر دیا۔ وہ اسے ثبوتوں کے ساتھ سب بتانا چاہتا تھا، لیکن یہاں سب الٹ ہو گیا۔ گپ اندھیرے کو چیرتی اس کی گاڑی سنسان راستوں پہ سفر کر رہی تھی۔ ان راستوں سے وہ پہلے بھی کئی بار آیا تھا۔ وہ جتنی تیز گاڑی چلا سکتا تھا چلا رہا تھا۔ سناٹے میں آواز صرف اس کی گاڑی ہی پیدا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں جن میں نیند نظر آ رہی تھی، بال بکھرے ہوئے۔ اس کا دل کانپ رہا تھا۔ وہ پہلے کبھی نہیں سمجھا، لیکن آج سمجھ رہا تھا۔ جب کسی شریف اچھے گھر کی لڑکی ایسے دلدل میں جاتی ہے تو اس کے احساسات کیا ہوتے ہیں۔ وہ اسمارا کا دکھ سمجھ سکتا تھا۔ گھڑی پہ اس نے وقت دیکھا، صبح کے 4 بج رہے تھے۔ بارش برابر برس رہی تھی، لیکن اب بارش کا زور کم پڑ چکا تھا۔ بادل بھی گرج کر تھک چکے تھے شاید۔ 45 منٹ بعد اس کی گاڑی اس کوٹھے کے سامنے تھی۔ وہ جلدی جلدی اترا، موبائل والیٹ پینٹ کی جیب میں ڈالتا وہ بھاگتی ہوئے اندر داخل ہوا۔ اندر کا ماحول اس کی سوچ کے مطابق ہی تھا۔ گمراہی میں بھٹکے وہ لوگ اتنی رات کو بھی جہنم خرید رہے تھے۔ ناچ گانا لگا ہوا تھا اندر۔ سامنے بڑے ہال میں 2 لڑکیاں ناچ رہی تھیں۔ ان کے چاروں طرف بیٹھے وہ شرابی امیر بڑے لوگ اس ناچ کو انجوائے کر رہے تھے۔ وہ چلتا ہوا تھوڑا آگے گیا اور اس ہال کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا اور دوسری طرف چلنے لگا۔ ہر طرف روشنیاں تھیں۔ 50 کے قریب لوگ تو ہوں گے ہی اس محفل میں۔ وہ ہی ان میں سے اکثر ہوتا تھا اور ان کو پہچانتا تھا۔ یہ کوٹھا اس کے لیے گھر جیسا تھا، جہاں اس نے کئی گندی راتیں گزاری تھیں، اور آج اسے اس کوٹھے سے گھن آ رہی تھی۔ سامنے صوفے پہ چندہ بائی بیٹھی تھی، جن کے ہاتھوں میں ایک ڈرنک تھا۔ بڑے مزے سے وہ مشروب کی چسکیاں لے رہی تھیں اور ساتھ ہی پاس بیٹھے کو دھیڑ عمر کے شخص سے باتیں بھی کر رہی تھیں۔ وہ وہیں رک گیا۔ اسے نہیں پتا تھا اسمارا کو کس کمرے میں رکھا گیا ہے۔ چندہ بائی کی اچانک اس پہ نظر پڑی۔ ان کے چہرے پہ حیرت اور پھر پیشے ورانہ محسوس مسکراہٹ ابھری۔ وہ ساتھ بیٹھے مہمان سے معذرت کرتی اس کی طرف آنے لگیں۔ وہ اس کے پاس آئیں اور اسے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ ارے اللہ کی شان، آج یہ سورج مغرب سے کیسے نکلا؟ رابل غضنفر صاحب اتنے عرصے بعد ہمارے کوٹھے پہ کیسے اپنے کرم کرنے آ گئے؟ وہ ہونٹوں کو سکیڑتے ہوئے بولی۔ وہ مسکرا دیا۔ چندہ بائی کے ساتھ اس کا گہرا رشتہ تھا۔ کوٹھے پہ جو نیا مال آتا وہ سب سے پہلے اسے دکھایا جاتا۔ اس کی وجہ وہ پیسہ تھا جو وہ بے دریغ لٹاتا تھا، اور چندہ بائی پیسے کی دیوانی تھیں، اس لیے وہ رابل سے لاڈ کیا کرتی تھیں۔ ارے سرکار، اتنی مدت کے بعد کیسے راستہ بھول گئے؟ ہمارے غریب خانہ آپ کے انتظار میں برسوں سے تھا۔ ہمیں تو اب بھی یقین نہیں ہو رہا کہ آپ میرے سامنے کھڑے ہیں۔ بس چندہ بائی، آپ کی یاد آئی تو چلے آئے۔ ویسے سنا ہے کوٹھے پہ کوئی نیا مال آیا ہے؟ وہ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ چندہ بائی مسکرا دی۔ ہاں سرکار، لیکن آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ وہ حیران تھی۔ ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں چندہ بائی، بس خبر ہو ہی گئی۔ اب ذرا نئے مہمان کا دیدار تو کریں، کس طرف ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پرانے انداز میں بولا۔ مال بھی یہی ہیں اور آپ بھی تھوڑا صبر کر لیں، اوپر والے کمرے میں ذرا تیار ہو رہی ہے۔ چندہ بائی گلاس ہونٹوں سے لگاتے ہوئے بتانے لگیں۔ اس نے جیب سے والیٹ نکالا اور ہزار کے کچھ نوٹ چندہ بائی کے ہاتھوں پہ رکھ دیے، جو انہوں نے بڑی خوشی سے قبول کر لیے۔ صبر ہی تو کہاں ہوتا ہے چندہ بائی، بس اب تو آنکھیں ترس گئیں۔ اب اتنا نہ تڑپائیے، آخر پرانے خدمت گزار ہیں آپ کے۔ اب تھوڑا تو چندہ بائی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اس نے کچھ اور نوٹ ان کی ہتھیلی پہ رکھ دیے۔ وہ بے حد خوش ہوئیں۔ سرکار، آپ کی بات ہی کچھ اور ہے، اب آپ کو تھوڑی منع کر سکتے ہیں، جائیں اور جا کر مل لیں، اوپر میک اپ روم میں ہے۔ ویسے ایک بات بتائیں سرکار، آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کا کیا شوق رہتا ہے؟ وہ نوٹ پرس میں ڈالتے ہوئے پوچھنے لگیں۔ مائی لائف مائی چوائس، کہتا وہ بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنے لگا اور جلدی جلدی میک اپ روم تک پہنچا۔ کمرے کا دروازہ کھول کر اس نے دروازے کو پھر سے بند کر دیا۔ سامنے کا منظر اس کے لیے حیران کن تھا۔ اسمارا سجدے میں پڑی تھی۔ وہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل کاپے پہ بیٹھ گیا۔ اسمارا، اس نے اسے آواز دی، جواب نہیں آیا۔ اسمارا، اس بار اس نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ کسی بے جان مجسمے کی طرح لڑک پڑی اور فرش پہ گر گئی۔ وہ بے ہوش تھی شاید، اس کی آنکھوں پہ آنسو کے نشان واضح تھے۔ وہ تشویش سے اسے دیکھنے لگا اور اس کی نبض چیک کرنے لگا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس نے آس پاس جیسے کچھ کارآمد چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی اور اسے لکڑی کے میز کے اوپر پانی کا جگ نظر آیا۔ وہ اٹھ کر جگ کے پاس آیا اور ہاتھ پر تھوڑا پانی نکال کر اس کے منہ پہ چھینٹے مارنے لگا اور اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگا۔ وقت بہت کم تھا، اگر کسی کو پتہ چل جائے تو اس کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ وہ لاکھ نڈر اور بہادر صحیح، لیکن اتنے سارے لوگوں کا ایک ساتھ مقابلہ وہ نہیں کر سکتا تھا۔ چندہ بائی کی فوج سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اسمارا نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ سامنے رابیل کو پا کر وہ حیران تھی یا خوش تھی یا کوئی خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ بھی یقینی سے اسے دیکھنے لگی، وہ بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ دونوں کے بیچ تھوڑا سا فاصلہ تھا۔
رابیل! اس نے ایک زوردار چیخ لگائی۔ شش! رابیل نے اس کے ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ چیخ کیوں رہی ہو؟ مرواؤ گی کیا؟ سرگوشی کے انداز میں بولا۔ اس کی آنکھیں چمکنے لگیں، دھوپ میں سایہ نظر آ گیا، اندھیرے میں روشنی کی کرن۔ یہاں سے نیچے جانے کا راستہ صرف کھڑکی کی طرف ہے، زمین تھوڑی گہرائی پہ ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، یہیں سے چلتے ہیں۔ ہاں ہاں جلدی چلو، وہ بےتابی سے بولی۔ ہاں ہاں چلو جلدی، جب کہا تھا یہ تمہیں دھوکہ دے گا، پھر بھی کیوں چلی آئی اس کے ساتھ؟ رابیل نے اس کے سر پہ ہلکا سا دھپ لگایا، اس کے آنسو لڑک آئے، وہ وہیں بیٹھی رونے لگی۔ رابیل کھڑکی کے پاس پہنچا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ یہ رونے کا وقت نہیں ہے، رونے کا شوق گھر پہ جا کے پورا کرنا۔ وہ کھڑی ہوئی، اس نے وہ لال دوپٹہ اپنے سر پہ حجاب کے انداز میں اوڑھ رکھا تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس گئی، اس نے نیچے جھانکا، 2 منزلہ عمارت تھی، وہاں سے نیچے جانا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ میں یہاں سے نہیں کود سکتی، مدھم آواز میں بولی۔ آگ میں کود سکتی ہو محترمہ، اس کھڑکی سے نہیں، وہ خفگی سے بولا، اس کی نگاہیں جھک گئیں۔ اچھا چلو میری پیٹھ کے اوپر بیٹھو اور مجھے قابو کرو، اس پائپ کے ذریعے سے نیچے اترتے ہیں۔ وہ اسے گھورنے لگی، یہ طریقہ اسے بالکل پسند نہیں آیا۔ اب کھڑی کھڑی کیا سوچ رہی ہو؟ وقت نہیں ہے، جلدی کرو۔ وہ برہم ہوا۔ گراؤ گے تو نہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ نہیں، بھگانے کا میرا ایکسپیرینس ہے، پہلے بھی ایک لڑکی بھگا چکا ہوں۔ مسکرا کر اپنی بات پوری کرتے کرتے آخر وہ اداس ہو گیا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ کچھ عرصہ پہلے والا منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وہ اس کی پیٹھ پہ بیٹھ گئی اور اپنی باہیں رابیل کی گردن پہ پھیلا دی اور ہاتھوں کو جکڑ لیا۔ رابیل اب اکیلا نہیں تھا، اکیلے وہ ایسی 1000 پائپوں سے اتر سکتا تھا، لیکن اب اسمارا بھی ساتھ تھی، اسی لیے اسے کافی دقت پیش آ رہی تھی۔ وہ پائپ پکڑ کر آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ اسمارا بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ کتنی موٹی ہو تم، اس نے بے اختیار تبصرہ کیا اور پائپ پہ لگے لوہے کو جکڑ لیا۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ خود کو موٹی کہے جانے پہ لڑتی، لیکن اب وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ رابیل آہستہ آہستہ پائپ کے لوہے کو پکڑے ہوئے نیچے اتر رہا تھا۔ اس کا ہاتھ پائپ سے ٹکرایا اور رگڑ آئی۔ اس نے ایک آہ کی صورت میں چیخ لگائی۔ کیا ہوا؟ چلاتی کیوں؟ چپ چاپ بیٹھو، چلا چلا کر سب کو اکٹھا کرو گی کیا؟ اب اگر چلائی تو نیچے پھینک دوں گا، آئی بات سمجھ میں؟ 2 منٹ بعد وہ اس کمرے سے نیچے اتر آئے اور رابیل اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھگاتے ہوئے کار تک لے آیا۔ اس نے تیزی سے کار کا دروازہ کھولا، وہ جلدی جلدی اندر بیٹھ گئی۔ رابیل بھی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا اور اگلے ہی پل ان کی گاڑی تیز تیز چلتی سڑک کے اوپر چل رہی تھی۔ ان دونوں کے بیچ کوئی بات نہیں ہوئی۔ رابیل اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ سکتا تھا، وہ اسے مسکرانے پہ اکسا رہا تھا، جانتا تھا دل کے چوٹ کھائے اتنی آسانی سے نہیں جڑتے۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب رابیل نے گاڑی اس کے گھر کے سامنے روک دی۔ وہ آہستہ آہستہ گاڑی سے اتری اور اپنے گھر کو دیکھا۔ وہ صدمے میں تھی، ٹوٹی ہوئی تھی، اتنی تکلیف میں تھی، اس نے رابیل کو شکریہ تک نہیں کہا۔ وہ گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں پہلے وہ یہاں سے نکلی تھی اور کچھ گھنٹوں بعد کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں میں زندگی اسے کہاں سے کہاں لے آئی۔ کچھ گھنٹوں میں اس نے زندگی کے کتنے روپ دیکھ لیے تھے۔ جب یہاں سے نکلی تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس نے واپس لوٹ کر بھی آئے گی، لیکن وہ لوٹ آئی۔ وہ واقعی لوٹ چکی تھی۔ وہ دوپٹے جن کے ذریعے اس نے اس 4 دیواری کو پھلانگا تھا وہ اب بھی وہیں تھے۔ کمرے کی لائٹ بھی ویسی ہی جل رہی تھی۔ سب کچھ وہی تھا، سب پھر بھی کچھ تبدیل تھا۔ تبدیلی گھر میں نہیں تھی، تبدیلی اس میں تھی۔ یہ محض تبدیلی چند گھنٹوں میں آئی تھی۔ وہ اتنی جلدی دنیا کو سمجھ گئی، جو تجربات لوگ ساری زندگی میں نہیں کر پاتے، بس مارا جاوید نے محض چند گھنٹوں میں کر لیے۔ اس کے قدموں سے آہستہ آہستہ جان نکل رہی تھی، لیکن وہ مر نہیں رہی تھی، وہ زندہ تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ یا اللہ اپنے اس زمین کو حکم دیں یہ پھٹ جائے اور اس میں سما جاؤں، یا پھر آسمان سے کہیں وہ میرے سر پہ گر جائے، یا پھر کچھ ایسا کریں کہ اس گھر سے کہیں غائب ہو جاؤں۔ اس کا دل پکار رہا تھا، اس میں ہمت نہیں تھی۔ وہ کیسے سامنا کرے گی اپنے والدین کا؟ ساری زندگی وہ ان سے نگاہیں نہیں ملا سکے گی۔ وہ اپنے آپ کو کیسے آئینے میں دیکھے گی؟ وہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گی؟ وہ تو خود کی نگاہوں میں گر گئی۔ اس کے گناہوں کا ٹوکرا سامنے پڑا تھا، جنہیں وہ بڑی آسانی سے دیکھ سکتی تھی۔ بارش کی بوندیں پتھر بن کے اس پہ برس رہی تھیں، یا شاید اس کے داغدار دل کو دھو رہی تھیں۔ تم ایک انسان سے محبت کی جس کا انجام تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اگر تم نے اللہ سے اتنی محبت کی ہوتی تو کیا اللہ بھی تمہیں یوں رسوا کرتا؟ تم لوٹو گی ضرور ایک دن، اس کی مما نے کہا تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب تک میں لوٹوں گی تب تک کیا ہوگا، میں کہاں ہوں گی اور کتنی دیر ہو چکی ہوگی شاید۔ رابیل میں کہہ رہی ہوں گاڑی روکو، افشین کی زوردار آواز گاڑی میں گونجی۔ رابیل نے جیسے سنا نہیں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ سورج کی روشنی پھیل چکی تھی، ہر طرف اجالا تھا۔ اس وقت رابیل کی گاڑی میں ایک پہاڑی علاقے کی طرف جا رہی تھی۔ آس پاس گھنے درخت تھے جو
ہوا کی وجہ سے زور زور سے جھوم رہے تھے۔ وہ سیاہ شرٹ اور سیاہ جینز میں ملبوس تھا، ماتھے پہ وہی مخصوص پٹی تھی، چہرے پہ سنجیدگی اور ہونٹ ببل چبا رہے تھے۔ نیلی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ افشین بیٹھی تھی، جو جینز اور کرتے میں ملبوس تھی، دوپٹے سے بے نیاز۔ آج جب وہ سٹاپ پہ رکا تو اس کی سامنے نظر کھڑی افشین پر پڑی۔ وہ گاڑی لے کر چپکے سے اس کے سر پہ پہنچا اور اسے بھاگنے کا موقع نہیں دیا، اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس نے افشین کو گاڑی میں زبردستی بٹھا دیا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتی رہی، مگر رابیل ایک توانا مرد تھا، اس کی کوئی بھی کوشش اسے مات نہیں دے سکتی تھی۔ اس وقت سڑک سنسان تھی اور ان دونوں کے علاوہ وہاں کوئی تیسرا نہیں تھا، اس لیے رابیل کو یہ سب کرنے میں آسانی ہوئی۔ وہ افشین کے ساتھ کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اسے نقصان پہنچانا چاہتا تھا۔ کوشش اتنی سی تھی ان سوالوں کے جواب جان لے جو برسوں سے اس کے دل میں ہیں، جو اکثر اس کی نیندیں میں خلل ڈال دیتے ہیں۔ آخر افشین نے 2 سال پہلے ایسا کیوں کیا تھا؟ رابیل پلیز گاڑی روکو، مجھے جانے دو۔ اس بار وہ التجائی انداز میں بولی۔ میں تمہیں جانے دوں گا افشین، لیکن 2 منٹ میری بات سنو اور میرے سوالوں کے جواب دو۔ وہ اسٹیئرنگ گھماتے ہوئے بولا اور اس نے افشین کو بیک ویو مرر میں دیکھا۔ میں تمہارے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دینے والی، جانے دو مجھے، تم یہ اچھا نہیں کر رہے۔ وہ الفاظ چبا کر غصے سے بولی۔ گاڑی اب کافی آگے آ چکی تھی، جہاں ہر طرف پہاڑ تھے، خوبصورت اونچے اونچے پہاڑ جن کے اوپر خوبصورت سبز گھاس نظر آ رہی تھی۔ میرا وعدہ ہے تمہیں جانے دوں گا، لیکن تھوڑی دیر مجھ سے بات کرو پلیز، دس از ریکویسٹ۔ افشین نے بے بسی سے اسے دیکھا، اسے غصہ بھی آ رہا تھا۔ گاڑی اب پہاڑوں کے بیچ آ رہی تھی، آس پاس لوگ نظر آ رہے تھے، بکریاں چراتی عورتیں، اسکول جاتے بچے، آس پاس گھر پتھروں سے بنے تھے جو دور سے دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آ رہے تھے۔ رابیل نے ایک اونچے پہاڑ پر گاڑی روک دی، نیچے سے لوگوں کے گھر نظر آ رہے تھے۔ افشین بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ افشین نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ وہ سینے پہ ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگا۔ افشین نے نگاہیں چرائیں۔ میں نے کیا کیا؟ اس نے چور نگاہوں سے رابیل کی طرف دیکھا۔ تم نے مجھ سے محبت کیوں کی؟ اور افشین نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نے تم سے کبھی محبت نہیں کی، وہ 2 ٹوک انداز میں بولی۔ رابیل کو حیرت نہیں ہوئی۔ تو پھر وہ سب کیا تھا؟ رابیل نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ اگر بتاؤں گی تو تمہیں برا لگے گا، اگر نہیں بتاؤ گی تو مجھے زیادہ برا لگے گا۔ وہ جواب جاننا میرے لیے بہت ضروری ہے افشین۔ افشین تھوڑی آگے بڑھی۔ رابیل اسے دیکھ رہا تھا، وہ منتظر تھا۔ لیزا کو جانتے ہو؟ افشین ایک پتھر پہ بیٹھ گئی۔ لیزا؟ اس نے ذہن پہ زور ڈالا، اسے یاد آ گیا۔ ہاں۔ وہ پھر ایک پتھر پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تم نے اسے تھپڑ مارا تھا، یہ بھی یاد ہی ہوگا۔ لیزا میری سب سے اچھی سہیلی تھی رابیل۔ جس دن تم نے اسے تھپڑ مارا اس دن میں بھی وہاں موجود تھی۔ مجھے تمہارا غرور بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ تم نے جس طرح لیزا کی بےعزتی کی، مجھے تم سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے اس کی بات سن رہا تھا، پوری توجہ سے کچھ کڑیاں ملا رہا تھا۔ اس بےعزتی کے بعد لیزا نے کالج چھوڑ دیا، لیکن میرا رابطہ لیزا سے ختم نہیں ہوا تھا۔ ہم ایک ہی ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ایک دن باتوں باتوں میں تمہارا ذکر نکل آیا تو لیزا نے مجھے چیلنج کیا تھا کہ تمہیں کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں نے اس کا چیلنج قبول کر لیا۔ لیزا نے 5000 روپے کی شرط لگائی تھی مجھ سے، تمہیں پٹانے کے بدلے میں وہ مجھے 500 دے گی۔ ہم سہیلیوں کے بیچ میں ایسے مقابلے اکثر ہوتے رہتے تھے۔ اسے لگا ہوا میں آکسیجن نہیں ہے۔ وہ بنا پلکے جھپکے افشین کو دیکھ رہا تھا۔ 2 سال پہلے کی افشین اس کے لیے کیا تھی اور 2 سال بعد؟ اس شرط کو پورا کرنے کے لیے میں تمہیں متاثر کرنے کی کوشش میں لگ گئی۔ میں جانتی تھی تمہیں امپریس کرنے کے لیے مجھے کچھ نیا کرنا ہوگا، اس لیے میں نے ایک دیہاتی لڑکی کا گیٹ اپ استعمال کیا۔ بس اس کے بعد تمہیں پتہ ہے تم مجھ سے محبت نہیں تھی، وہ وقت ایک شرط تھی۔ باقی میری تو منگنی بھی ہو چکی ہے اس وقت، اور پھر مجھے تعلیم کے سلسلے میں باہر جانا پڑا۔ میں تمہیں بتانا چاہتی تھی لیکن میں افشین اور بھی جانے کیا کیا کہہ رہی تھی، وہ سن نہیں پا رہا تھا۔ کان سائیں سائیں کر رہے تھے، آنکھوں کی اندھیرا چھانے لگا۔ وہ مرد وہ جسم لیے کھڑا تھا، وہ مردہ جسم لیے کھڑا تھا۔ وہ سر تھامے کسی سمت چلنے لگا۔ افشین بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ 500 اس نے جس سے محبت کی تھی کبھی، اس نے ایک معمولی شرط کے لیے اسے استعمال کیا، صرف 500 کے لیے۔ ایک نیلا نوٹ۔ رابیل غضن پر کی محبت کی قیمت تھی 100 روپے سے شروع ہونے والی وہ محبت کی جھوٹی داستان جو 500 پہ آ کے ختم ہو گئی۔ سرخ سے نیلا نوٹ، وہ سب جھوٹ تھا، ایک ایک بات، ایک ایک لفظ۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ سے ایک ایسی لڑکی مانگ رہا تھا جس کی نظر میں اس کی قیمت 500 سے زیادہ نہیں تھی۔ وہ اللہ سے ناراض ہوا تھا ایک ایسی لڑکی کے لیے۔ وہ کیچڑ میں گرنا چاہتا تھا اور اللہ نے اسے کیچڑ سے بچا لیا۔ وہ اس بات پہ اللہ سے دور ہو گیا۔ وہ اپنے لیے کیا مانگ رہا تھا اور اللہ نے اسے کیا دیا؟ وہ افشین مانگ رہا تھا، اللہ نے اسے مقدس بلال عطا کی۔ وہ کیچڑ کا ڈھیر مانگ رہا تھا، اللہ نے اسے ہیرا عطا کیا۔ وہ ایک ایسی لڑکی مانگ رہا تھا جو منگنی شدہ ہونے کے باوجود کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی،
اور اللہ نے اسے ایک ایسی لڑکی دی جو چاروں طرف آگ دیکھ کر بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئی، جو اتنی پاک دامن تھی، کبھی نامحرم لوگوں سے ہاتھ نہیں ملاتی تھی، اور وہ وہی مانگ رہا تھا جو اسے اچھا لگا، جو اسے دے دیا گیا، جو اس کے لیے اچھا تھا۔ وہ وہیں اس پتھریلی زمین پہ ان پہاڑوں کے درمیان سجدے میں گر گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ افشین بھاگتی اس کے پاس آئی۔ "What happened, رابیل؟ Are you okay?" اس نے رابیل کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ رابیل سجدے سے اٹھا اور افشین کا ہاتھ غصے سے چٹک دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ افشین کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ "Don't touch me افشین، تم جانتی ہو میں نے تمہیں اللہ سے کتنی بار اور کیسے مانگا، اور تمہارے ملنے پر میں نے اللہ سے کہا وہ میری دعا قبول نہیں کرتا۔ آج سوچ رہا ہوں اگر اس وقت میری دعا قبول ہو جاتی، تم مجھے مل جاتی تو میرا کیا ہوتا؟ میں تو اپنی نظروں میں گر جاتا۔ جس لڑکی سے میں نے محبت کی اس کی نظروں میں میری اوقات محض 500 تھی۔ صرف 500 کے لیے، ایک معمولی شرط کے لیے تم نے میرے دل کے ساتھ کھیلا، میرے جذبات کے ساتھ مذاق کیا۔ تمہیں میرے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا افشین، تم نے مجھے جیتے جی مار ڈالا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ افشین سمجھ نہیں رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تم نے مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دی؟ تمہیں کوئی حق نہیں تھا میرے دل کے ساتھ کھیلنے کا، مجھے جہنم میں پھینکنے کا۔ میں نے تمہارا روپ دیکھ کر ہر لڑکی پر سے بھروسہ کھو دیا۔ میں سب لڑکیوں سے نفرت کرتا رہا۔ تمہاری وجہ سے میں نے ایک معصوم لڑکی پہ کتنے ظلم کیے اور اپنے آپ پر کتنے ظلم کیے۔ کتنا بڑا نقصان کر دیا تم نے میرا۔ آئی ایم سوری رابیل، مجھے ایسا۔ چلی جاؤ افشین، چلی جاؤ، ہو سکے تو اب مجھے کبھی نظر مت آنا۔ وہ روتے ہوئے اشارے سے اسے دور جانے کو کہہ رہا تھا۔ وہ پہلے سے تیار تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ نم آنکھوں سے افشین کو دور جاتا دیکھتا رہا۔ وہ زندگی میں کئی لڑکیوں سے ملا، افشین، لیزا، مقدس بلال، جنت زبیر، اسمارہ جاوید۔ اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آئیں، کئی گئیں۔ اس نے لڑکیوں کی کئی مختلف اقسام دیکھی، مگر کوئی ایک بھی مقدس بلال جیسی نہیں تھی۔ دنیا کی کوئی لڑکی بھی مقدس بلال جیسی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس جیسی تو کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بنی ہی نہیں ہے۔ وہ ایک بار پھر سچے دل سے اللہ سے اپنے مقدس بلال مانگنے لگا، جسے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے کھو چکا تھا۔ پھر وہ اٹھا بھیگے چہرے کے ساتھ اور چلتا ہوا کار تک آیا۔ اس نے کار کا دروازہ کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چابی گھما کر اس نے کار سٹارٹ کی، ونڈو کا شیشہ گرایا۔ باہر بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر ان راستوں پر سفر کرنے لگا جن سے کچھ دیر پہلے گزرا تھا۔ آنسو بار بار گر رہے تھے۔ اسے زندگی کے ہر قدم پر ٹھوکر پڑ رہی تھی، ہر قدم پہ گر رہا تھا۔ اپنے گناہوں کی وجہ سے آس پاس لمبے لمبے درخت آنسو بار بار گر رہے تھے۔ اسے زندگی کے ہر قدم پہ ٹھوکر پڑ رہی تھی، ہر قدم پہ گر رہا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ آس پاس لمبے لمبے درخت جھوم رہے تھے۔ سڑک سنسان تھی، سڑک پہ واحد گاڑی اس کی اپنی تھی۔ آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے جن سے موسم اور سہانا ہو چکا تھا۔ یہ شہر سے دور ایک خوبصورت پہاڑی علاقہ تھا، شہر کی نسبت جہاں گندگی، دھول، شور وغیرہ بالکل نہیں تھا۔ ایک پرسکون جگہ تھی۔ گاڑی چلا کر وہ ایک موڑ مڑا اور اسے سامنے لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا، جن میں سے اکثریت عورتوں کی تھی، بچے بھی شامل تھے۔ سامنے ایک میلہ لگا ہوا تھا، وہ کہیں جا رہے تھے۔ اس نے نگاہیں اس طرف گھمائی جہاں سبھی جا رہے تھے۔ اس دور ایک پہاڑی کی چوٹی نظر آئی جس پہ پتھروں کی بنی سیڑھیاں تھیں۔ وہ سب انہی سیڑھیوں کو عبور کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ اسے مجبوراً گاڑی روکنی پڑی۔ سامنے راستے بند تھا اور اسے ہارن دینے کے باوجود بھی کوئی نہیں ہٹ رہا تھا۔ ایک بوڑھی عورت اس کے پاس سے گزری۔ اس نے ونڈو سے سر باہر نکال کر انہیں مخاطب کیا۔ "اماں جی!" اس بوڑھی کے ہاتھوں میں ایک پلیٹ تھی جس کے اوپر مٹھائیاں تھیں۔ وہ گھومی اور حیران ہو کر رابیل کو دیکھا، پھر وہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ "جی!" انہوں نے سوالیہ انداز میں دیکھا۔ "یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ روڈ کیوں بند ہے؟" اس نے ہجوم کی طرف اشارہ کیا۔ "ارے پتر، اس چوٹی بھی ایک شہید دفن ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنی جان دے دی۔ آج اس کی برسی ہے تو سب لوگ زیارت پہ آئے ہیں." وہ اسے بتانے لگی۔ "اگر ان سے کوئی دعا مانگو تو قبول ہوگی؟" "ارے پتر، دعائیں تو اللہ ہی قبول کر سکتا ہے، یہ تو بس ولی ہیں اللہ کے، باقی یہ ذریعہ بن سکتے ہیں." اسے اپنی بات پہ شرمندگی ہوئی۔ "سنیں، آج تک جس نے بھی سچے دل سے دعا مانگی ہے قبول ہوئی ہے۔ کچھ لوگ تو عقیدت سے ان سیڑھیوں پر ننگے پاؤں ہاتھوں میں چراغ لے کر بھی چلتے ہیں، جن میں سے اکثر ناکام ہو جاتے ہیں۔ کل 140 سیڑھیاں ہیں اور اوپر مزار۔ کیا میں بھی دعا مانگ سکتا ہوں؟" اس نے کسی بچے کے انداز میں پوچھا۔ وہ عورت مسکرا دی۔ "ہاں، کیوں نہیں، دعا تو کوئی بھی مانگ سکتا ہے." وہ کار کو پیچھے موڑنے لگا۔ دوسری طرف یہ راستہ پہاڑی کی طرف جاتا تھا۔ اس عورت کا شکریہ ادا کر کے وہ اسی راستے پہ چلنے لگا۔ کار کو وہ ڈھلوان راستے پہ لے آیا۔ ہر طرف پتھر ہی پتھر تھے۔ اس نے کار کو سائڈ پہ ایک درخت کے نیچے کھڑا کیا اور موبائل ڈیش بورڈ سے اٹھا کر جیب میں ڈالا۔ وہ پہاڑی اس کے بالکل سامنے تھی جو بہت اونچی تھی۔ سامنے خوبصورت پتھروں سے بنی سیڑھیاں تھیں جو کافی چوڑی تھیں، جن سے لوگ آ رہے تھے، جا رہے تھے۔ ہر طرف ایک ہجوم تھا۔ اس نے جوگرز اتارے اور انہیں سائڈ پہ رکھ دیا۔
اسے ایک طرف جلتے چراغ دکھائی دیے جو ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں رکھے ہوئے تھے۔ اس نے جیب سے سیاہ رومال نکالا اور اسے سر پہ باندھ دیا۔ پٹی بھی بندھی ہوئی تھی۔ بسم اللہ پڑھ کر اس نے ایک چراغ اٹھایا اور جلتا ہوا کارٹن چراغ سے نکال کر اپنی ہتھیلی پہ رکھ دیا۔ ایک سیکنڈ میں ہتھیلی پہ جلن شروع ہو گئی۔ یہ کارٹن تیل میں بھیگا ہوا تھا اور ان سیڑھیوں کی طرف گھوما جو اس کے قد سے کہیں زیادہ اونچے تھے۔ اس نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا۔ آس پاس آتے جاتے لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ سب کے لیے یہ ایک ایڈونچر تھا۔ اس نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا۔ وہ جانتا تھا وہ کیا مانگنا ہے، وہ کس سے مانگنا چاہتا ہے۔ تیسری، چوتھی، پانچویں سیڑھیاں گرم تھیں اور پیروں میں بھی ہلکے جلنے کا احساس ہو رہا تھا اسے۔ ہتھیلی پہ بھی اسے جلن محسوس ہو رہی تھی، مگر وہ بے نیازی سے اوپر کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ سب کی توجہ کا مرکز اس وقت وہ تھا۔ 20، 21، 22 جلن میں کافی حد تک اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ مختلف نگاہیں اسے دیکھ رہی تھیں، ترس بھری نگاہیں، رشک بھری نگاہیں، مذاق اڑاتی نگاہیں، مگر اس کے سامنے صرف 2 آنکھیں تھیں جنہیں دیکھتے ہوئے وہ چلتا جا رہا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا اسے محسوس نہیں ہو رہا ہو؟ وہ بھی انسان تھا۔ 48، 49، 50 رابل میں مر جاؤں گی۔ قدموں کی رفتار میں تیزی آئی۔ ہوا بھی چل رہی تھی جس کی وجہ سے چراغ پھڑپھڑا رہا تھا۔ اب وہ آدھے سے زیادہ سیڑھیاں عبور کر چکا تھا اور چلتا ہوا وقت نہیں رکتا۔ سب کی نگاہیں ہی اسے دیکھ رہی تھیں۔ چلتے ہوئے لوگ رک کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس کے قدم لڑکھڑانے لگے آخر پہ، لیکن وہ چل رہا تھا۔ ہاتھ کی جلن بڑھتی جا رہی تھی اور سب نے دیکھا رابل غضنفر آخری سیڑھی پر پہنچ گیا۔ وہ 140 سیڑھیاں عبور کر کے اس مزار کے سامنے کھڑا تھا۔ تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے چراغ کو بجھا گیا۔ کئی لڑکے اسے اشاروں سے داد دے رہے تھے۔ بوڑھی، عورتیں، سبھی کے چہروں پہ خوشی آئی۔ بچے تو تالیاں بجا کر سیٹیاں مارنے لگے۔ وہ مسکرا دیا۔ ڈمپل نظر آیا۔ وہ ایک کمرے کا مزار تھا، ایک چھوٹا کمرہ جو پتھروں سے بنا تھا، جس کے اوپر سبز جھنڈا لگا تھا۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا آنگن تھا اور بیچ میں ایک بڑا درخت کے نیچے مٹکوں میں پانی رکھے گئے تھے۔ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اسے وہ فاصلہ ایک کھائی لگنے لگا جس سے وہ نکل آیا تھا۔ وہ جلدی اس مزار کے قریب پہنچا اور اندر آ کر اس نے قبر کے سامنے رک گیا، جس میں مختلف چادریں رکھی گئی تھیں۔ کئی لوگ اپنی مرادیں لیے کھڑے تھے، کئی سوالی تھے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ سب سے پہلے اسے جو درود یاد تھا اس نے پڑھا، پھر ہاتھ اٹھا کر اس نے دعائیہ انداز میں ہاتھ اٹھائے اور اوپر دیکھا۔ آنسو آنکھوں سے چھلک پڑے۔ یا اللہ، میں آپ سے صرف ایک چیز مانگ رہا ہوں، مجھے وہ دے دیں۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور ایک بار پھر درود پاک پڑھ کر وہ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ اس نے والیٹ نکالی جن میں سے اس نے 10 کا نوٹ نکال کر چندے والے باکس میں ڈالا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے، لیکن وہ رک گیا۔ اسے وہ پیسے یاد آئے جو وہ کلب میں خرچ کرتا رہا، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی، اور آج یہاں وہ اللہ کی راہ میں محض 10 روپے دے رہا تھا۔ 10 روپے سے اپنی دعائیں قبول کروانا چاہتا تھا۔ اس نے والیٹ نکالا اور 1000 کا نوٹ باکس میں ڈال دیا۔ پھر اسے وہ پیسے یاد آئے جو اس نے کوٹھوں پہ برائی کرتے خرچ کیے۔ اس نے والیٹ سے 2-3 ہزار نکال کر باکس میں ڈالے۔ پھر اسے یاد آیا وہ شراب پہ کتنے لاکھوں خرچ کر چکا ہے۔ اس نے والیٹ میں سے 1-1 روپے نکال کر اس باکس میں ڈال دیا اور باہر نکل آیا۔ فرش کی تپش بڑھتی جا رہی تھی۔ سورج سر پہ آ چکا تھا۔ بادل بھی غائب ہو چکے تھے کہیں۔ وہ گرم گرم فرش پہ قدم رکھتا سیڑھیوں تک آیا۔ نیچے کا منظر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا اسے۔ بہت نیچے دور لوگ بسوں سے اتر کر مزار کی طرف آ رہے تھے، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ ہر طرف پہاڑ تھے جن پہ بڑے بڑے درخت تھے۔ اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا جس پہ جلن کا نشان تھا، لیکن اسے تکلیف نہیں ہوئی۔ اس نے اس جلے ٹکڑے کو عقیدت سے چوم لیا۔ اس سے نیچے جانے کے لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، لیکن قدم آدھے راستے میں ہی لٹک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے 2 آنکھیں آ گئیں، نقاب میں لپٹی 2 خوبصورت آنکھیں۔ لب ہلنا بھول گئے، وہ سانس لینا بھول گیا، ہوا چلنا بھول گئی، زمین پہ سب کچھ ساکت ہو گیا۔ آنکھوں کے سامنے، بالکل سامنے، دور کہیں اس سے بہت فاصلے پہ وہ کیا دیکھ رہا تھا؟ کیا کوئی خواب، کوئی سپنا، کوئی معجزہ، یا پھر وہ کیا تھا؟ اس کا وہم یا کوئی حقیقت؟ وہ کوئی عکس تھا یا پھر سچ میں وہ مقدس بلال تھی؟ کیا وہ وہی تھی؟ کیا وہ واقعی وہی تھی سچ میں؟ یا وہ خواب، ہمیشہ کی طرح خواب دیکھ رہا تھا؟ کیا اس کی دعا قبول ہو گئی اتنی جلدی، یوں ایسے؟ سانس لینے کی بھی فرصت نہیں تھی اسے۔ وہ وہی تھی، ہاں وہ وہی تھی۔ ایک پل لگا اسے یقین کرنے میں ان 2 آنکھوں کو، تو وہ کروڑوں کے مجمع میں بھی پہچاننے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ اس سے ایک لڑکی کو پہچاننے میں تو وہ کبھی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ برف بن چکا تھا۔ وہ بنا پل کے چپکائے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، وہ زہرا دائی کے ساتھ کھڑی تھی، جو اب درخت کے نیچے کھڑی تھی، جو نقاب میں تھی، اسی نقاب میں جس سے وہ عشق کرتا تھا۔
برف پگھل گئی، آنکھوں کو یقین آ گیا، اس کا دل چاہا زور زور سے چلا کر سب کو بتا دے اسے مقدس مل گئی، اسے اس کی زندگی مل گئی، اس نے جو چاہا تھا وہ اسے پا لیا، اسے اس کی منزل مل گئی۔ اسے لگا وہ یہیں بے ہوش ہو جائے گا، وہ اس وجود کا تاب کیسے کھا سکتا تھا۔ مقدس! وہ زور سے چلایا، اتنی زور سے کہ اس کی آواز دور پہاڑیوں پہ گونجنے لگی۔ ہر طرف مقدس مقدس کی باز گشت ہو رہی تھی۔ زیارت پہ آئے سبھی لوگ اسے دیکھنے لگے۔ چلتے چلتے لوگ رک گئے اور وہ جسے اس نے پکارا تھا وہ بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ ایک پل بھی مزید رکے وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں اترنے لگا، بنا دیکھے وہ بس اسی کو دیکھ رہا تھا۔ 4 سٹیپس ایک ساتھ پھلانگتا وہ جلد جلد اس تک پہنچنا چاہتا تھا، اس سے پہلے وہ تحلیل ہو جائے ہمیشہ کی طرح۔ سب لوگ جیسے کوئی فلم دیکھ رہے ہوں، کسی کو تو وہ پاگل لگا تو کسی کو دیوانہ۔ وہ کسی کو نہیں دیکھ رہا تھا، وہ کئی لوگوں سے ٹکراتا جا رہا تھا اور ایک بار کسی کی ٹھوکر لگنے سے وہ لڑکھڑا کر گرا اور 10-12 سٹیپ سے وہ لڑکتے ہوئے نیچے آیا۔ پھر اس نے کھڑے ہو کر بھاگنا شروع کر دیا، آنکھوں میں آنسو گرتے جا رہے تھے۔ وہ اوپر سے 40ویں سیڑھی پہ پہنچ کر ایک بار پھر گرا، اسے سر پہ چوٹ آئی، خون بھی نکل رہا تھا، مگر وہ بھاگ رہا تھا۔ سب لوگ بھول چکے تھے وہ یہاں کس لیے آئے ہیں، وہ تو بس رابع غضنفر کو دیکھے جا رہے تھے۔ اس کا سانس پھول چکا تھا، قدم بھاری ہونے لگے، لیکن وہ بھاگ رہا تھا، مکمل سیڑھیاں اتر کر اسی سمت بھاگا جہاں وہ قاتل جان کھڑی تھی۔ وہ حیرت سے رابع غضنفر کو دیکھے جا رھی تھی۔ راستے میں نوکیلے پتھر پڑے ہوئے تھے جو اس کے پاؤں میں چبھ رہے تھے، پاؤں سے ماتھے سے خون رس رہا تھا، مگر وہ سب اسے انجان تھا۔ وہ پھولے ہوئے سانس سے اس تک پہنچا۔ زہرا دائی اور مقدس حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے، وہ بھی مقدس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی، چند انچ کی دوری پہ، اتنے پاس وہ اسے چھو سکتا تھا۔ وہ اس سے چھونا چاہتا تھا، وہ دیکھنا چاہتا تھا جو وہ دیکھ رہا ہے، کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں، کہیں وہ کوئی عکس تو نہیں۔ اس نے مقدس بلال کا لمس محسوس کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر مقدس بلال کو ابکائی آئی اور اگلے ہی لمحے وہ غش کھا کر پتھریلی فرش پہ گر پڑی۔ جو مٹھائیوں والا پلیٹ اس کے ہاتھ میں تھا وہ بھی پتھروں پہ گر گیا۔ اچھا جی، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ سوری، میں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ لاسٹ ہوگی، لیکن یہ بہت بڑی ہو گئی ہے اور میں تھوڑی سی مصروف بھی ہوں، تو جو لاسٹ ایپیسوڈ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پرسوں مل جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔